السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں نایاب جیلانی کا آپ کے لیے ایک ناول لے کر آئی ہوں جس کا نام ہے چاشین۔ چاشین مسلم گرلز کا نام ہوتا ہے اور اس کا نام مطلب ہے میٹھا، اور انشاءاللہ آپ کو یہ بہت پسند آئے گا ناول۔ مگر آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، کامنٹ کر دیں، شیئر کر دیں۔ چلیے آئیے شروع کرتے ہیں۔ چاشین بائے نایاب جیلانی۔ یہ وسط ستمبر کے دن تھے۔ ان دنوں خنک ہواؤں کا زور تھا۔ شمالی علاقوں میں تو اوس کی جگہ آسمانوں سے برف گرتی تھی، سفید روئی نما برف کی پھوار ہوتی جو پوری رات بوندوں کی مانند گرتی رہتی، اور صبح تک پورا علاقہ سفید برف کی قبا میں ملفوف دکھائی دیتا تھا، جیسے سفید چاندی نے پوری زمین کو ڈھانپ رکھا ہو۔ اور یہ بابا کا شہر ہنزا تھا۔ اسے ہن دیس یعنی برفوں کا ملک کہا جاتا تھا۔ اسے ہنزا میں آئے 3 سال ہو گئے تھے۔ 3 سال پہلے چاشین اپر پنجاب کے انتہائی پسماندہ گاؤں سے اٹھ کر امن آباد آئی تھی۔ امن آباد اس کے دادا کا آبائی گاؤں تھا۔ یہاں پر دادا کی زمینیں تھیں، خوبانے کے باغات تھے اور ڈیری فارم ہوا کرتا تھا۔ دادا ذات پات سے اصلی نسلی سید تھے، سو پورے علاقے میں بہت عزت اور پہچان تھی۔ اس کے دادا انتہائی محنتی اور امن پسند انسان تھے۔ ان کی 5 اولادیں تھیں، ایک بیٹی اور 4 بیٹے۔ ان کے پانچوں بچے تعلیم یافتہ تھے۔ کانوینٹ اور لارنس کالج آف گھوڑا گلی سے ابتدائی تعلیم کے بعد کاکول اکیڈمی اور اسلامک یونیورسٹی سے پڑھے تھے۔ چاشین کے تایا پاک فوج کے اعلیٰ عہدے پر فائز تھے۔ ان کا صرف ایک ہی بیٹا تھا اور وہ عمر بھر امن آباد سے بہت دور رہے تھے۔ تایا کا اکلوتا بیٹا اردب کاظمی بھی باپ کے نقش قدم پر چلا اور پاک آرمی جوائن کر لی۔ تائی جس قدر خود عالی شان تھیں، ویسے ہی اردب بھائی جان کے لیے عالی شان بیوی بھی لائی تھیں۔ افراح بھابھی اور اردب بھائی پورے خاندان کی شان تھے، قابل دلکش، خوبصورت اور مغرور بھی۔ اردب بھائی چاشین کے بابا سے صرف 5 سال چھوٹے تھے۔ دونوں میں بہت دوستی تھی اور یہ بہت پرانی بات تھی۔ پھر اردب بھائی کی شادی ہو گئی، وہ اپنی جاب اور فیملی میں بزی ہو گئے تھے۔ چاشین کے بابا نے بھی اپر پنجاب کے ایک پسماندہ گاؤں سے آنے والی رائمہ سے شادی کر لی تھی۔ رائمہ بابا کی کلاس فیلو تھیں۔ چاشین ان کی شادی کے 12 سال بعد پیدا ہوئی تھیں۔ وہ 3 سال کی تھی جب ہنزا آتے ہوئے بابا اور امی کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ چاشین بہت چھوٹی تھی، سو اسے نانی اپنے ساتھ گوٹھ لے گئی تھیں۔ اس کی پرورش خالصتاً دیہاتی اور روایتی سے ماحول میں ہوئی تھی۔ ایک چھوٹا سا گھر، نانی کی محبت اور آس پڑوس کی سہیلیاں۔ وہ ان کے ساتھ ہی گاؤں کے پرائمری اسکول میں پڑھتی تھی۔ اسے بڑی محدود سی زندگی دیکھی تھی، بس نانی کی محبت، سہیلیاں اور گھر کی 4 دیواری۔ نانی نے ہمیشہ اسے خود تک محدود رکھا تھا۔ اسے کسی کے گھر جانے کی اجازت نہیں تھی، گلی میں کھیلنے کی اجازت نہیں تھی۔ نانی جب تک زندہ رہی تھی اس کا سایہ ہی بنی رہیں، اس پہ کسی کا گرم عکس تک پڑنے نہیں دیا تھا۔ امن آباد سے اکثر دادا ملنے آتے تھے، ڈھیر ساری سوغاتیں لے کر، ڈھیر سارا پیار لے کر۔ دادا کے انتقال سے پہلے تایا فوت ہو گئے اور پھر تائی امی بھی۔ دادا سے یہ صدمہ برداشت کرنا محال ہو گیا اور وہ بھی ان کے پیچھے ہی چل بسے۔ دادا کی وفات چاشین کے لیے بھی بہت بڑا صدمہ تھا، پھر تو صدمات کا سلسلہ ہی چل پڑا۔ دادا کے بعد ابھی وہ ایلیمنٹری اسکول میں تھی جب نانی بھی اسے بھری دنیا میں تنہا کر کے راہی عدم ہوئی۔ تب چاشین کی سہمی آنکھوں سے ہنسی اور شوخی ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئی تھی۔ وہ ہنسنا بھی بھول گئی اور خوش ہونا بھی۔ ہر وقت ایک خوف اور ایک ڈر اس پہ سوار رہتا تھا، اور اس کی سہمی آنکھوں کا یہ خوف اس وقت بھی نہ گیا جب اس کے شفیق سے منجلے چچا اور چھوٹے چچا اسے ہمیشہ کے لیے اپنے ہمراہ امن آباد لے آئے تھے۔ امن آباد کی دنیا بھی ایک الگ سی دنیا تھی۔ یہاں پہ 2 خاندان آباد تھے، منجلے چچا اعظم اور چھوٹے چچا قاسم کی فیملیز۔ لگتا ہی نہیں تھا یہ ایک چھوٹے سے ناکافی سہولیات سے آراستہ گاؤں کا گھر ہے۔ اس گھر میں سب کچھ تھا، خلوص، پیار، چاہت، سہولیات کی فراوانی اور خوشحالی بھی۔ ہر قسم کی سہولیات اور نعمتوں سے قطعاً ناآشنا چاشین کے لیے یہاں یہ سب کچھ بہت حیرت انگیز تھا، جیسا کہ فطرت سے قریب تر مناظر، دریا سے ہر روز لائی جانے والی تازہ مچھلی، پھلوں سے لدے درخت اور خشک میوہ جات کی بہتات۔ یہ وہ چیزیں تھیں جن سے وہ عمر بھر آشنا نہیں تھی۔
ترسی ہوئی تھی، جو نانی بھی خرید نہیں سکتی تھیں، ان کی پہنچ اور بساط سے دور تھیں۔ بجلی نہیں تھی، وہاں پہ فون نہیں تھا، ٹیلی ویژن نہیں تھا، بلکہ کچھ بھی نہیں تھا۔ تفریح کے نام پر کوئی بھی خوبصورت منظر بھی نہیں۔ دھول، مٹی، گرد، کچے راستے اور کچے مکان۔ ایک ایسے گاؤں سے اٹھ کر اس کی ماں اسلام آباد جیسے شہر میں پڑھنے کے لیے گئی تھی، پھر ایک اچھے گھرانے کے لڑکے سے اس کی شادی ہو گئی۔ نانی اسے یہی سمجھاتی تھیں، وہ ڈھیر سارا پڑھے اور مقام ہستی میں اپنا الگ سے نام پیدا کرے۔ نانی کہتی تھیں ایک تعلیم تھی جو اس کی زندگی بدل سکتی تھی۔ وہ 8ویں میں امن آباد آئی تھی اور 10ویں تک امن آباد کے سیکنڈری اسکول میں زیر تعلیم رہی۔ وہ کسی بھی انگلش میڈیم اسکول کا ٹیسٹ کلیئر نہیں کر سکی تھی۔ قاسم چچا اسے ہر بڑے اور اچھے اسکول میں لے کر گئے تھے، لیکن وہ کسی بھی اچھی درسگاہ کی میرٹ لسٹ تک نہ پہنچ سکی۔ اس ناکامی کے بعد اسے امن آباد کے اسکول نہیں قبول کیا تھا۔ وہ کانوینٹ اور بیکن ہاؤس جیسے اسکولز کے لیے سخت ناموزوں تھی، جس میں دونوں چچاؤں کے بچے پڑھ لکھ کر اب بڑی یونیورسٹیز میں پڑھتے تھے۔ اعظم چچا کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا۔ قاسم چچا کی بھی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا۔ ان کے بچے چاشین سے عمر میں بڑے تھے، فکر، سوچ اور علم میں بھی بڑے تھے۔ وہ سب کبھی کبھار گھر میں آتے، زیادہ اپنی ماں اور پڑھائیوں اور نوکریوں میں مصروف رہتے تھے۔ اعظم چچا کی دونوں بیٹیاں لیلا اور لالا رو سائیکولوجسٹ تھیں اور بیٹا انجینئر بن رہا تھا۔ ناجیہ اور رادیہ بھی MBA کر چکی تھیں۔ ان کا بھائی 2nd ایئر میں تھا۔ ان سب نے امن آباد میں چاشین کو خوش آمدید کہا تھا۔ وہ سب چاشین سے بہت آگے تھے، اپنی گفتگو میں، ناز و انداز میں، بول چال میں، نشست و برخاست میں، ہر لحاظ سے بہت پرفیکٹ تھے۔ اس کے باوجود چاشین کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھتے تھے۔ انہوں نے 3 سالوں میں چاشین کو بہت پیار دیا تھا۔ ان کے خلوص سے وہ خود کو زیر بار سمجھتی تھی۔ وہ سب صاف دل کے، محبت کرنے والے، طبیعتاً نرم مزاج تھے۔ شرارتی، ہنسوڑ اور زندہ دلی ان کی اضافی خوبیاں تھیں، جبکہ دونوں چچیاں بہت سادہ طبیعت کی، پرخلوص اور محبت کرنے والی تھیں۔ اپنے اپنے بچوں کو ہاسٹلز میں بھیج کر ہمیشہ بہت اکیلی اور افسردہ ہو جاتی تھیں، لیکن چاشین کی آمد سے انہیں ایک مکمل مصروفیت مل گئی تھی۔ انہوں نے چاشین کو ہتھیلی کا پھپولا بنا لیا تھا اور اسے ہمیشہ اپنے بچوں سے بڑھ کر چاہا تھا۔ ان کی یہ چاہت وقت گزرنے کے ساتھ کم نہیں ہوئی تھی، بلکہ بڑھتی ہی چلی گئی تھی۔ چاشین کی ہمت نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ وادی میں اکیلی سیر کے لیے نکلتی۔ دراصل ان لوگوں نے چاشین کو خصوصاً VIP پروٹوکول دے رکھا تھا۔ پھر رادیہ، ناجیہ اور لیلا باجی نے اس کے کئی نام رکھے ہوئے تھے۔ کوئی اسے شیریں کہا کرتا، کوئی چاشنی، کوئی مٹھاس، کوئی کلاکند، کوئی رس گلہ۔ چاشین کے نام کے کئی معنی اور مطالب تھے، اور یہ لوگ نام کی جگہ اس کا معنی استعمال کرتے تھے۔ چاشین ان کی محبتوں اور نوک جھونک کی عادی ہو چکی تھی۔ وہ ان کے درمیان رہ کر ہنسنا سیکھ چکی تھی، بولنا سیکھ چکی تھی، مذاق کرنا سیکھ چکی تھی۔ حالانکہ اس گھر میں چاشین سے بڑھ کر حسین چہرے تھے۔ باجیاں تو ساری بہت عالی شان تھیں، ان کے سامنے چاشین تو کچھ بھی نہیں تھی۔ ان میں تو ادا تھی، ایک خاص وقار، دل فریبی اور اعلیٰ تعلیم کا اعتماد تھا۔ اوپر سے اچھی اٹھان اور سگڑاپا ایسا جس کی کہیں بھی مثال نہ ملے، اور ان سب دل فریب پریوں میں چاشین صرف خوبصورت تھی، صبح خرام سی، آنکھوں کو بھلی لگنے والی، توبہ شکن یا قیامت خیز تو کہیں سے نہیں تھی۔ لیکن ان سب کی توجہ اور پیار نے اسے بہت سندر بنا دیا تھا، لیکن اعتماد کا اب بھی فقدان تھا۔ وہ باجیوں کی طرح خوش اسلوب یا خوش گفتار نہیں بن سکی تھی۔ جب وہ آپس میں بیٹھ کر کسی بھی ٹاپک کو انگریزی میں ڈسکس کرتی تھیں، تب اس کا احساس کمتری عود آتا۔ ہاں، وہ ان کی طرح گفتگو کے فن سے آشنا نہیں تھی، اور اسے باجیوں سے سیکھنے کا اتنا موقع بھی نہیں مل سکا تھا، کیونکہ وہ ویکینڈ پہ آتی تھیں اور جلد ہی واپس چلی جاتی تھیں۔ پھر ایک دن ہوا کچھ یوں کہ چاشین کی محدود زندگی میں ایک بڑی تبدیلی اچانک ہوئی، جس نے امن آباد کے مکینوں کو حیرت اور شوق کی اندھی وادی میں دھکیل دیا۔ ہوا کچھ یوں تھا، باجیاں چاہتی تھیں وہ خوب محنت کرے، 10ویں کا امتحان پاس کرے اور اسلام آباد کے اچھے کالج میں اسے داخلہ مل سکے۔ اس لیے ان دنوں چاشین دل و جان سے پڑھائی میں مگن تھی۔ اس دن بھی ڈھلتے سورج کو دیکھتی وہ پیپر کی تیاری میں مگن تھی۔ کھڑکی کے پٹ کھلے تھے اور سورج کی نارنجی شعاعیں کمرے میں پھیل رہی تھیں۔ یہاں سے دریا کا دوسرا کنارہ دکھائی دیتا تھا، کنارے سے اٹھتے ہوئے وادی نگر کے پہاڑ اور ایک تنگ درہ جس میں ایک سیاہی
مائل گلیشیئر جھانکتا ہوا آگے آ رہا تھا۔ کتنا دل نشین، مبہوت کر دینے والا منظر تھا۔ اس کی نگاہیں اس مبہوت کر دینے والے منظر میں اٹکتی اچانک ایک ایسے چہرے پہ ٹھہر کر منجمد ہوئیں جو اس کے لیے قطعی طور پر اجنبی چہرہ تھا، انتہائی اجنبی، انجان اور ناآشنا۔ گھر کے پھاٹک پر ایک پراڈو آ کر رکی تھی اور اس پراڈو کی ڈرائیونگ سیٹ پر وہ خوبصورت مرد بیٹھا تھا، اتنا سنہرا جیسے چڑھتا ہوا سورج، اتنا مغرور اور سخت جیسے ہنزا کے نخوت زدہ گلیشیئر، تنا ہوا، اکڑا ہوا، ناک کی سیدھ میں دیکھتا، نخرے، نخوت اور غرور کے ساتھ نیچے اترتا، ایک جھٹکے سے دروازہ بند کرتا۔ چاشین کا دل جیسے اسی دروازے کے ساتھ ہی کھلا اور بند ہو گیا۔ یوں لگا جیسے کوئی درے دل کو کھول کر اندر آیا اور ہمیشہ کے لیے قید ہو گیا۔ آخر یہ دل کی دنیا میں کیا ہوا؟ یہ کیسا بھونچال آیا؟ اس کے قدم زمین پہ نہیں پڑ رہے تھے، چاشین کے دل پہ پڑ رہے تھے۔ اس کے ہاتھ سے کتاب گر گئی تھی۔ وہ ناسمجھ تھی، کم عمر تھی، اپنی ایک بھی کیفیت کو سمجھ نہ پائی، دنیائے دل کو لٹا بھی آئی پھر بھی انجان ہی رہی۔ وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ دو لوگ اور بھی تھے، ویسے ہی تنے ہوئے، اونچی ناک اور اونچی گردن والے۔ وہ ان دو لوگوں کے اصرار پہ ہی بمشکل ڈرائیونگ سیٹ سے اٹھا تھا، ورنہ اس کے رویے سے لگ رہا تھا وہ ان کو ڈراپ کرنے آیا ہے اور بیرونی دروازے سے ہی پلٹنا چاہتا تھا، اندر آئے بغیر۔ اور جب وہ لوگ اندر چلے گئے تب اچانک ہی دیکھنے والی نگاہ کا ہر منظر پھیکا پڑ گیا تھا، اور کچھ ہی دیر میں نیچے ایک دنگل مچ گیا۔ کوئی باورچی خانے میں بھاگ رہا تھا، کوئی برتن شوکیس سے نکال رہا تھا، کوئی میز سجانے کے لیے لوازمات اکٹھے کر رہا تھا۔ تب سہمی سی خوف زدہ چاشین کو سیڑھیوں سے اترتے ہوئے ایک آواز نے بے ساختہ روک لیا تھا۔ اردب بھائی جان آئے ہیں، ساتھ افرا بھابھی اور عزت مآب نہیں محترم ذل پناہ عالی جاہ شہزادہ معظم نور چشم ولی عہد جناب دیان اردب کاظمی صاحب نے بھی اس غریب خانے کو عزت بخشی ہے۔ آج تو سورج شمال سے نکلا ہوگا، یہ تو معجزہ ہوا۔ زندگی میں شاید پہلی مرتبہ ذل پناہ تشریف لائے ہیں۔ دل چاہ رہا ہے دیسی گھی کے چراغ روشن کروں، عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ حاضری دوں، کوئی بڑی سی نظر مانوں۔ یہ ناجیہ تھی، ایک ہی سانس میں بولتی جا رہی تھی، بغیر رکے، بغیر ٹھہرے۔ سو نفل پڑھ لینا، رادیہ نے مشورہ دیا۔ میں تو کہتی ہوں الٹا لٹک جاؤ۔ لیلا نے بھی اس کار خیر میں حصہ لیا۔ نظر ماننی ہے تو کوئی بڑی مانو، چپ چاپ دریائے ہنزا میں ڈوب جاؤ۔ لالا رو مسکرائی تھی، ناجیہ نے کھا جانے والی نگاہوں سے اسے گھورا تھا، پھر فردن فردن سب کو دو چار سنائی تھی۔ تم سب کے منہ میں کیڑے پڑے، بات کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہو۔ ناجیہ کا پارا چڑھ گیا تھا۔ ارے میٹھی آ جاؤ نا، رک کیوں گئی؟ آؤ آؤ، اس کار خیر میں حصہ لے لو۔ ناجیہ دل کے بھڑاس نکالتے نکالتے اچانک رک گئی تھی، اور چاشین اتنی ہونک ہوئی کہ وہیں سیڑھیوں پہ ہی رک گئی تھی، جبکہ مچھلی کے قتلے تلتی رادیہ نے اور روسٹ فرائی کرتی لیلا نے بھی مڑ کر اسے دیکھا تھا، پھر مسکرا دی تھی۔ اور چاشی رک کیوں گئی؟ کیا پیپر کی تیاری ہو گئی؟ رادیہ نے مسکرا کر نرمی سے پوچھا تھا۔ چاشین اتنی غائب دماغ تھی، اس بات میں سر بھی نہ ہلا سکی۔ بھاڑ میں جائے پیپر، اسے ذرا بیٹھک میں بھجوائیں، اپنے تایا زاد کا دیدار کرائے، بلکہ تایا زاد کے ولی عہد کا، جس کی گردن میں سریا فٹ ہے۔ کسی کی طرف دیکھنا گناہ سمجھتا ہے، کلام کرنا اپنی بے عزتی، کس قدر ذلت کی بات ہے۔ ہم سب باجماعت سلام کرنے کے لیے گئیں اور اس نے نگاہ اٹھائے بغیر جواب ہمارے منہ پر دے مارا، دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ ناجیہ احساس توہین سے بھڑ بھڑ جل رہی تھی اور باقیوں کے چہروں پہ دبی دبی مسکراہٹ تھی۔ چاشین ہونک پن سے ان سب کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ وہ اردب بھائی کا بیٹا ہے، انہی کی طرح مغرور ہوگا، وہ ہم پہ یا تم پہ تو نہیں جائے گا۔ رادیہ بھی دور کی کوڑی لائی تھی، اور بھائی جان بھی تو ایسے ہی تھے، یہ تو تایا کی وفات سے کچھ پہلے تھوڑے تبدیل ہوئے ہیں اور اپنے رشتہ داروں سے بھی ملنا ملانا شروع کیا، ورنہ وہ تو یہاں آتے ہی نہیں تھے۔ مارو نے ایک فش کا پیس اڑاتے ہوئے جتلایا۔ وہ دفتر خارجہ میں بڑا افسر ہے، بہت بڑا، انٹرنیشنل ویزے پہ ساری دنیا گھوم سکتا ہے، بہت قابل ہے، بہت باکمال ہے، اور پھر اتنا تو اس کا حق بنتا ہے نا، تھوڑا سا نخرہ دکھا دے، تھوڑا ایٹیٹیوڈ، تھوڑی سی بے نیازی۔ وہ ہنستے ہوئے لوازمات سے بھری ٹرے سیٹ کر رہی تھی۔ چاشین سر ہلانے لگی، جیسے حرف بحرف ان کی بات سمجھ میں آ گئی ہو۔ پھر رادیہ باجی اسے اپنے ساتھ بیٹھک میں لے گئیں۔ وہاں پہ شاندار سے اردب بھائی جان بیٹھے تھے، اور ان کے برابر ان کی خوبصورت سی نخریلی بیوی، جبکہ ان کا بیٹا دیان اردب شاید جانے کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ میز پہ رنگ رنگ کے لوازمات سجاتی باجیاں قدرے گڑبڑا گئیں۔ وہ اٹھ کر جا رہا تھا، مگر وہ سب روکنے پہ قادر نہیں تھی، نہ وہ رکنے کے لیے تیار تھا۔
رادیا باجی کے پیچھے چھپی چاشین نے لالا رو کو آنکھیں دکھانے پہ مری مری آواز میں سلام کیا تھا، جس پہ اردب بھائی جان چچا سے باتیں کرتے چونک گئے تھے، اور چونکی تو افرا بھابھی بھی تھی، مگر یہ چونکنا غیر معمولی نہیں تھا۔ اس کے سلام کا جواب دے کر وہ پھر سے چاچی کو کوئی بات بتانے لگ گئی تھیں، لیکن اردب بھائی جان نے اسے پاس بلا کر پیار کیا تھا، اور ان کا اس کے سر پر ہاتھ رکھنا اتنا سایہ دار سا تھا کہ چاشین کا دل خوشی کے احساس میں سرشار ہو گیا۔ ناظم کی بیٹی ہے نا؟ وہ قاسم چچا سے پوچھ رہے تھے۔ قاسم چچا نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ ان کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی تھی، پھر وہ افراح بھابھی کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ یہ ناظم کی بیٹی ہے، میرا دوست تھا، ہم نے بڑا لمبا عرصہ ایک ساتھ گزارا۔ وہ اپنی بیوی کو بتا رہے تھے، جو غیر دلچسپی سے سن رہی تھی۔ ان کے رویے پہ چاشین کا دل کچھ کھٹا پڑ گیا تھا۔ اس کے بابا اردب بھائی جان کے چچا تھے، لیکن ایک زمانے میں یہ دونوں ایک دوسرے کے گہرے دوست رہ چکے تھے، کیونکہ ان کی عمروں میں کوئی خاص فرق نہیں تھا۔ جب اردب بھائی جان نے پرانی باتوں کا ذکر چھیڑا تو افرا بھابھی قطعاً بے نیاز ہو گئیں۔ ان کا بیٹا تو بہت پہلے ہی جا چکا تھا، چاشین پہ کھڑے کھڑے ہی انکشاف ہوا تھا۔ اردب بھائی جان کا بیٹا اپنی ماں کی طرح مغرور اور خود پسند تھا۔ وہ تو چائے پہ بھی نہیں رکا، سب کے روکنے اور اصرار کے باوجود بھی۔ کتنا روکھا، سرد اور احساسات سے عاری آدمی تھا، کسی کے خلوص اور جذبات کا احساس تک نہیں کرتا تھا۔ چاشین کے دل پہ بوجھ آ گرا۔ پھر اردب بھائی جان اور افرا بھابھی چلے گئے تھے۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے آئے تھے، اور ان کے واپس جانے کے بعد ایک ہفتے بعد جیسے دھماکہ ہو گیا تھا، ایک ایسی انہونی جو گمان میں ہی نہیں تھی۔ اور ان دنوں رستوں پہ سدا بہار شہتوت سیاہ ہو رہے تھے، سوکھی خوبانی بازاروں میں عام بکتی تھی۔ قاسم چچا ڈھیروں کے حساب سے خشک میوہ جات لائے تھے، اس کے امتحان سر پر تھے۔ وہ پورا دن کتابیں رٹنے اور پرچے یاد کرنے میں لگی رہتی تھی، اور چچیاں اسے باداموں والے دودھ اور دماغ تیز کرنے کے لیے سوغاتیں بنا بنا کر کھلاتیں۔ پھر وہ اس کے جی بھر کے ناز اٹھاتی تھیں۔ پھر شام ڈھلی، رات چھائی، بادلوں نے آسمان سے اپنا غلاف کھینچ لیا تو سیاہ آسمان پہ ستارے ٹمٹمانے لگے تھے۔ اچانک پھاٹک پہ سیاہ پراڈو آ رکی تھی۔ گھر والے حیران سے ہو گئے۔ اردب بھائی جان کا ہفتے کے اندر یہ دوسرا چکر لگا تھا۔ آخر ماجرا کیا تھا؟ اور اس دفعہ بھی وہ اکیلے نہیں تھے، افرا بھابھی بھی تھیں، اور کچھ میٹھی سوغاتیں بھی۔ سب حیران، متعجب اور پریشان تھے، کیونکہ اردب بھائی جان کا رویہ خاصا پراسرار تھا۔ پھر رات کو دادا کے کمرے میں محفل سج گئی تھی، اور اسی محفل بلکہ خفیہ میٹنگ میں یہ معمہ بھی حل ہو گیا تھا۔ خبر ایسی کہ جس نے سنا ششدر رہ گیا۔ کیا یہ ممکن ہو سکتا تھا؟ اعظم چچا اور قاسم چچا باقی لوگوں کی طرح متحیر نہیں تھے، وہ نارمل تھے، بلکہ بہت خوش بھی، اور چچیاں بھی کسی حد تک خوش تھیں۔ ایک بھولی بسری خوشبختی ان کے دروازے پہ دستک دینے آئی تھی۔ وہ کواڑ کھولنے میں دیر کیوں کرتے؟ انہوں نے اردب بھائی جان کا مدعا جان کر کچھ دیر سوچنے کے لیے وقت مانگا تھا، اور اسی مانگے کے وقت میں اعظم چچا نے چاشین کی رائے مرضی بھی جان لینی چاہیے تھی۔ پھر اردب بھائی جان کو فوراً ہی ہاں میں جواب دے دیا گیا۔ جس نے سنا بس دنگ رہ گیا۔ لڑکیوں بالیوں نے دل تھام لیے تھے۔ ہر کوئی چاشین کے بخت کی بلندی پہ متحیر تھا، اور چاشین ایسی حیران گمسم چپ کے چچاؤں کو مثبت عندیہ دینے کے بعد بھی کسی خواب کی کیفیت میں تھی۔ یقین تھا کہ آتا ہی نہیں تھا۔ اس میں کیا تھا جو اس کا انتخاب کیا گیا؟ اردب بھائی جان اپنے اسی مغرور بیٹے کے لیے اسے مانگنے آئے تھے، وہی جو سورج کی مانند گرم اور سنہرا تھا، سونا اگلتی آنکھوں جیسا، گرم، غسیلا، نخریلا اور اکھڑا اکھڑا، وہ جو دھیان تھا، یعنی حاکم، یعنی حکومت کرنے والا، یوں چاشین کے دل کا حاکم بنا کہ اسے خبر تک نہ ہوئی۔ یقین نہ کر کے بھی یقین کرنا پڑا تھا، کیونکہ افرا بھابھی اپنے سارے کروفر کے ساتھ دل پہ پتھر کی سل رکھے آخرکار چاشین کو رسم کی انگوٹھی پہنا دی گئی تھی۔ باجیوں کو خاص الخاص بلوایا گیا۔ پہلے وہ حیران ہوئی، پھر پریشان، اور پھر بے ساختہ خوش۔ اس کے دل میں جو ہلکا سا کھٹکا تھا وہ بھی نکل گیا۔ اسے ڈر تھا کہ شاید کہیں کوئی بغاوت کی آواز نہ اٹھائے۔ یہاں پہ حسد، بغض اور کینے والی بات ہی نہیں تھی۔ باجیاں اسے ہنساتیں، مذاق کرتیں، اسے طرح طرح سے ستاتی تھیں۔ گھر میں رونق کا سماں بن گیا، اور انہی دنوں میں تاریخ طے کر دی گئی تھی۔ حالانکہ چچیاں متذبذب تھیں اور باجیاں پرجوش۔ چچیاں کہتی تھیں چاشین تو بڑی کم عمر ہے، ناسمجھ اور معصوم، بھلا شادی شدہ زندگی کی ذمہ داریاں اٹھا سکے گی؟
لیکن یہاں پہ کوئی اس نقطے پہ غور کرنے والا نہیں تھا۔ اردب بھائی جان تاریخ لینے کے لیے آئے تو چچیوں کے سارے اعتراضات دھرے کے دھرے رہ گئے تھے۔ بھلا اردب بھائی جان کے سامنے کسی کی مجال تھی جو بول سکتا، اور جب شادی کی تاریخ طے ہو گئی تب بھی کسی کو یقین نہ آتا تھا، اور کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے جو چیز تصور سے بالا تر ہوتی ہے اس کا حصول آسان تر ثابت ہو جاتا ہے۔ ابھی تو اسے دیکھ کر دل دھڑکنا بھولا تھا، ابھی تو اسے دعاؤں میں مانگنا باقی تھا، اور بغیر دعا کے بغیر کوشش کے بن مانگے عطا کر دیا گیا تھا، اور اس کی آنکھوں میں دل کی زمین پہ چلنے والا پورے جلال اور پوری شان سے بس گیا تھا۔ ہنزا پہ ان دنوں بادلوں کا سایہ رہتا تھا اور درختوں کی شاخیں سیبوں کے بوجھ سے لدی تھیں۔ گھر کی ساری انگیٹھیوں میں کوئلے دہکتے تھے۔ پورا ہنزا سرد اور برفیلا تھا۔ ٹھنڈ خون کو سرد کرنے والی تھی۔ جب گھروں میں چچیوں نے ڈھولک منگوا کر رکھ لی، ساری لڑکیاں اپنی ساری مصروفیات ترک کر کے پہلی فرصت میں امن آباد پہنچ چکی تھیں۔ یہ ان کے گھر کی نہیں بلکہ خاندان کی پہلی شادی تھی۔ دھیان تایا کا اکلوتا اور پہلا پوتا تھا، جبکہ جبکہ چاشین سب سے چھوٹے چچا کی اکلوتی اور اس گھر کی سب سے چھوٹی بیٹی۔ مقابلہ تو ٹکر کا تھا، اور شادی کھڑک کر ہونا قرار پائی تھی، یعنی بہت ہی دھوم دھام کے ساتھ۔ مائیوں کے دنوں میں ہی اس کا جہیز دیان ہاؤس میں پہنچا دیا گیا تھا۔ اعلیٰ سے اعلیٰ، قیمتی سے قیمتی ہر چیز باجیوں نے اپنی اعلیٰ چوائس کو مد نظر رکھ کر خریدی تھی، اور انہوں نے جو اس کے لیے کپڑے بنوائے تھے وہ بھی انتہائی نفیس اور سٹائلش۔ شادی سے 2 دن پہلے افرا بھابھی کی کال آ گئی۔ اس کال میں عجیب سی نخوت اور تحکم تھا، اتنا کہ امن آباد میں رہنے والوں کو نہ ان کا لہجہ پسند آیا، نہ تحکم بھرا انداز۔ انہوں نے چھوٹی چچی سے اپنے ازلی مغرور لہجے میں کہا تھا، اسے امن آباد سے خود ہی پیسٹری مت بنوائیے گا چچی، شہر سے بیوٹیشن بلوا لیں، دیکھنے کے قابل تو ہو، بارات میں پورے شہر کی کریم ہوگی۔ انہیں اپنی سبکی کا خدشہ تھا یا جو بھی تھا، لیکن ان کے الفاظ ایسے نہیں تھے جو نظر انداز کیے جاتے۔ چھوٹی چچی کو بہت ہی برا لگا، لیکن انہوں نے نرمی سے ہی جواب دیا تھا۔ وہ بات بگاڑنا نہیں چاہتی تھیں۔ افراح کیسی باتیں کرتی ہو، ہم بھی عقل رکھتے ہیں اور بچیاں ماشاءاللہ سب کچھ جانتی ہیں، لیکن اس میں اتنے گٹس نہیں لگتے۔ وہی نخوت بھرا انداز۔ چھوٹی چچی نے بمشکل ہی افراح کا انداز پیا تھا۔ میٹھی کی طبیعت میں سادگی ہے، لیکن وہ بے وقوف نہیں۔ چچی نے بس اتنا ہی کہا۔ افراح نے مزید کچھ سنے بغیر فون رکھ دیا تھا، جبکہ چچی خدشات میں گھری پریشان سی بیٹھی رہ گئیں۔ میٹھی کا نباہ افراح کے ساتھ ہو پائے گا؟ یہ تو تلوار سی عورت ہے، اللہ ہماری بچی کے حال پہ رحم کرے۔ ان کا دل بارات والے دن تک خدشات میں گھرا لرزتا ہی رہا تھا۔ انہیں پریشان دیکھ کر بڑی چچی نے وجہ دریافت کی تو چھوٹی چچی نے افراح کی کال کا بتا دیا۔ سارے زمانے کی عقل مند تو افراح ہی ہے، سارے گنوں سے لبالب بھری، باقی سب تو عقل سے فارغ، حقیر اور کیڑے مکوڑے۔ جانے ہماری بچی کا وہاں کیسے گزارا ہوگا۔ بڑی چچی کا تفکر کے مارے برا حال تھا۔ اور آپ کو نہیں لگتا ماں اور بیٹے میں کوئی فرق نہیں؟ ماں نخریلی اور بیٹا مہا نخریلا۔ ہماری معصوم سی میٹھی تو ان نخرے بازوں کے نخرے اٹھا اٹھا کر پس جائے گی۔ ان کے غم اور فکر کا کوئی انت نہیں تھا۔ پھر انہی خدشات کے دوران بارات کا دن بھی آ گیا۔ اردب بھائی جان کے اکلوتے بیٹے کی بارات کا دن تھا۔ ایسی بارات شاید امن آباد میں پہلی مرتبہ آئی تھی، تبھی تو دور دور سے لوگ دیکھنے کے لیے گھروں کی چھتوں پر چڑھ آئے۔ جیسی اعلیٰ بارات تھی، جیسے اعلیٰ باراتی تھے، ویسا ہی شاندار ان کا روح رواں۔ اس پوری محفل کا مرکز نگاہ دلوں پہ راج کرنے والا، اور وہ دیان اردب کاظمی تھا، پتھر سے تراشا ہوا بت، ناک کی سیدھ میں دیکھنے والا، سر اٹھا کر چلنے والا، اکھڑ، سنجیدہ، مغرور اور حاکم۔ بارات کا انتظام شامیانے لگا کر کیا گیا تھا، اور بڑی اعلیٰ ضیافت کا انتظام تھا۔ پھر روایتی قسم کی رسومات بھی چلیں، جن پہ افراح بھابھی کا موڈ تیکھا ہی رہا۔ پھر دیان کو خواتین والے حصے میں بلایا گیا۔ باجیوں اور دور نزدیک کی شرارتی کزنز نے لمبی رسومات کے ایک ایک پل سے حظ اٹھایا تھا۔ گو کہ دیان ان لمبی چوڑی رسومات کو سخت ناپسند کر رہا تھا، لیکن بظاہر اس نے جتانے یا تیور دکھانے سے گریز کیا تھا، اور ڈھیروں دعاؤں کے سائے تلے محبتوں کی پتیاں نشاور کرتے ہوئے امن آباد کے مکینوں نے چاشین کو اس گھر سے رخصت کر دیا تھا، اور وہ اپنے تیسرے اور آخری ٹھکانے کی طرف محو سفر تھی۔ ایک پرنم اور قدرے خوشگوار سفر تھا۔ جس گاڑی میں چاشین تھی اس میں ڈرائیور اردب بھائی جان، چاشین اور اس کی دوست چھوٹی سی سنہری تتلیاں تھیں، امن اور امان۔
سنہرے بالوں والی خوبصورت گڑیاں قریب 12 اور 11 سال کی تھیں، وہ اس کے دائیں اور بائیں موجود تھیں۔ دونوں نے اس کا ایک ایک ہاتھ پکڑ رکھا تھا اور اس کے کانوں میں گھسی چہکتیں، تم تو چاشین ہو، پھر سب لوگ تمہیں میٹھی کیوں کہتے ہیں؟ امن اس سوال کا جواب جاننے کے لیے کب سے تنہائی کی منتظر تھی، اور یہ موقع اسے گاڑی میں ہی میسر آ گیا۔ اس گاڑی میں بہت سخت سا بھائی نہیں تھا اور موڈی سی ممی بھی نہیں تھی، بس شفیق سے بابا تھے، جن کی موجودگی میں وہ نئی نویلی پیاری سی بھابھی سے گپ شپ لگا سکتی تھی۔ وہ بھابھی جو بہت چھوٹی سی تھی اور غسیلے بھائی سے بہت الگ بھی، دیکھنے میں گڑیا سی لگتی۔ دونوں کو اپنی اکلوتی بھابھی پسند آ چکی تھی۔ چاشین کو ان کا سوال بڑا اچھا لگا۔ اس نے تھوڑا سا سر اٹھا کر امن کی طرف دیکھا تھا، پھر ہولے سے مسکرا دی۔ مجھے تو سب یہی کہتے ہیں، میٹھی، مٹھاس، شیریں، چاشنی، میرے نام کا یہی مطلب بنتا ہے۔ اس نے سادگی سے بتایا تھا، لیکن اس کے دائیں بائیں بیٹھی مخلوق قطعی طور پہ سادہ نہیں تھی۔ انہوں نے اپنی سنہری آنکھوں کو سکیڑ کر سر ہلایا۔ لیکن میں ایک بات سوچ رہی ہوں، یہی کہ دیان بھائی تمہیں کیسے بلائیں گے؟ کیا کہیں گے؟ میٹھی، مٹھاس یا چاشنی؟ ایسا سنجیدہ انداز تھا جیسے بہت ہی مشکل صورتحال درپیش تھی اور بڑا ہی غور طلب معاملہ تھا۔ چاشین تو اس بولڈنس پہ پسینہ پسینہ ہو چکی تھی، دل تو پہلے ہی دیان کے نام پہ دھک دھک کرنے لگا تھا، اوپر سے ان دونوں کے سوال نے اس کے چھکے ہی چھڑا دیے۔ مارے گھبراہٹ کے اس کا سر جھک گیا تھا۔ ان کی یہ گفتگو دیان ہاؤس میں داخل ہوتے ہی سمٹ گئی تھی۔ گاڑی دیان ہاؤس کے پورٹیکو میں آ کر رک گئی تھی۔ وہ دونوں اچھل کر باہر نکلی، پھر امن اور امان نے اسے سہارا دے کر باہر نکالا۔ پورا گھر خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا، اس کے استقبال کے لیے باہر کوئی نہیں آیا۔ افرا بھابھی اور دیان کی گاڑی پہلے پہنچ چکی تھی۔ وہ اس وقت کہاں تھے؟ اس کے سن ہوتے دماغ میں کوئی بات سما نہیں رہی تھی۔ یہ ایک خوبصورت پرانے طرز پہ بنا بنگلہ تھا، پھلوں کے درختوں اور ہرے بھرے باغیچوں سے سجا۔ دارالحکومت کے مضافات میں سرکاری اراضی پر بنا یہ بنگلہ کسی کی اعلیٰ سوچ کا شاہکار لگتا تھا۔ یہ اراضی افرا بھابھی کے والد کو فوج سے ریٹائر ہونے پہ ملی تھی۔ وہ فوج کے اعلیٰ عہدے سے ریٹائرڈ تھے۔ افرا بھابھی ان کی اکلوتی اولاد تھیں۔ یوں اردب بھائی ہمیشہ سے گھر داماد ہی رہے۔ جب بھی پنڈی ہیڈ کوارٹرز پوسٹنگ ہوتی ان کا ٹھکانہ دیان ہاؤس بن جاتا، جو تھا تو ان کے سسر کا بنگلہ، لیکن دیان ہاؤس کے نام سے ہی جانا جاتا تھا، کیونکہ نانا نے اپنی ساری پراپرٹی دیان کے نام لگا دی تھی۔ نانا اور نانوں کی دیان میں جان بند تھی۔ جو محبت، توجہ اور چاہت دیان کے حصے میں آئی تھی، وہ امن اور امان کو نہیں مل سکی۔ نانا اس گھر کے ہیڈ تھے، جنہیں سب ڈیڈ جی کہا کرتے، اور نانو سب کی موم جی تھیں۔ یہ اتنی سی مدت میں معلومات امن اور امان نے بہم پہنچائی تھیں۔ وہ اس کی خوابگاہ تک ساتھ ساتھ تھیں، اپنے گھر کے اس خاص کمرے تک۔ ان دونوں نے چاشین کی رہنمائی کی تھی، دونوں نے اس کا دایاں اور بایاں ہاتھ تھام رکھا تھا۔ وہ اسے ایک پرتعیش عالیشان کمرے میں لے آئیں۔ دبیز قالین اور نفاست سے سجا یہ کمرہ دیان کی شبستان تھا، جس میں ڈبل بیڈ، صوفہ سیٹ، رائٹنگ ٹیبل اور فائلوں، کتابوں، سرکاری کاغذات سے بھرا ایک بک ریک بھی شامل تھا۔ اس کمرے کی ایک خصوصیت یہ تھی، یہاں پہ دیان کی تصویروں کا پورا کلیکشن تھا، بچپن سے لے کر اب تک کی تصویریں، جن کے خوبصورت کلوز اپ نگاہوں کو بار بار روک رہے تھے۔ زیادہ حیرانی اسے تب ہوئی تھی جب امن اور امان اپنی سنہری ہیل پہ گھومتی چاشین کا ہاتھ تھامے ایک دوسری سمت ایک الگ کمرے کی طرف آ گئیں۔ یہ بھی پرتعیش روم تھا، ویسی سجاوٹ اور نفاست سے نگاہوں کو بھلا معلوم ہوتا۔ چونکی تو وہ تب جب اسے خیال گزرا تھا، اس کمرے میں چاشین کے جہیز کا سامان سجا تھا۔ اور تم تھکی تو نہیں؟ امن کو بے ساختہ خیال آیا تھا۔ اس نے پھر سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، حالانکہ انگ انگ میں تھکن اتر رہی تھی اور سارا بدن ٹوٹ رہا تھا، شاید تھکاوٹ سے بخار ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی تھکی تھکی آنکھوں کو دبایا تھا۔ ابھی ان دونوں کا لمبی گفتگو کا ارادہ تھا، لیکن دروازہ کھلا اور کوئی اندر آتا دکھائی دیا تھا۔ دونوں بچیاں جلدی سے بیڈ سے اتر گئیں۔ دونوں کے چہروں پہ آنن فانن ہراس اتر آیا تھا، کیونکہ آنے والے چہرے پہ تاثرات ہی ایسے تھے۔ آنے والی خاتون کے تاثرات اچھے نہیں تھے، ان کے چہرے پہ برہمی پھیلی تھی اور سنہری آنکھوں میں غصہ دکھائی دیتا تھا۔ وہ ان دونوں بچیوں کو غصے میں ڈپٹ رہی تھی۔ تم دونوں یہاں گھسی ہو؟ موم جی کو سلام تک نہیں کیا؟ فولش گرلز! ان کا چہرہ بھی سرخ تھا اور موڈ بہت آف، لگتا نہیں تھا صرف بچیوں پہ غصہ ہے، جانے کسی اور بات پہ بھی غصہ تھا جسے چاشین سمجھ نہیں سکی تھی۔ بس حونک انداز میں انہیں دیکھتی رہی۔ دونوں فوراً سینڈلز اٹھا کر باہر بھاگ گئیں، لیکن جاتے جاتے چاشین کو اشارہ ضرور کیا تھا۔
میٹھی، صبح ملیں گے، ٹیک کیئر اینڈ سی یو سون۔ انہوں نے پیار سے ہاتھ ہلائے اور باہر نکل گئیں۔ اس طلسماتی خاموشی میں چاشین اکیلی کھڑی رہ گئی تھی، افرا بھابھی کی نگاہوں کے سامنے۔ وہ اسے بغور تک رہی تھی اور چاشین ان کی نگاہوں سے کنفیوز ہو رہی تھی۔ انہوں نے گہرا سانس لے کر اپنی خوردبین جیسی نگاہیں اس کے چہرے سے ہٹا لی تھیں، اور ابھی چاشین سکھ بھرا سانس لے بھی نہیں پائی تھی جب افراح نے اپنے مخصوص تحکم بھرے لہجے میں کہا، اپنا حلیہ درست کرو، اس روایتی گیٹ اپ کو چینج کرو۔ دیان کا مزاج پہلے ہی گرم ہے، تمہیں اس حلیے میں دیکھ کر بگڑ جائے گا، اسے یہ مصنوعی چیزیں اٹریکٹ نہیں کرتی۔ انہوں نے کسی قدر بیزار لہجے میں اپنے بیٹے کی ناپسند کو واضح کیا تھا۔ اس کا دل اس کا سپنوں سے سجا دل ایک چناکے کے ساتھ ٹوٹ گیا تھا، اس کے ارمانوں پہ برف گر گئی تھی۔ انہیں پتہ ہی نہیں چلا تھا، جھکے سر اور جھکی آنکھوں والی چاشین کے سیاہ کٹوروں میں نمکین پانی بھرتا ہی چل جا رہا تھا۔ اس روم میں تمہارا سامان ہے، اور دیان اپنے روم میں اپنی چیزوں کے علاوہ کچھ اور پسند نہیں کرتا۔ اس کی نیچر ہی ایسی ہے، شروع سے الگ تھلگ رہا ہے فیملی سے، فیملی کانشیس نہیں، اب بھی اس کی وہی روٹین ہے۔ تم آ گئی ہو تو آہستہ آہستہ بہتری آ جائے گی۔ جب وہ پون گھنٹہ واش روم میں میک اپ صاف کرنے اور منہ دھونے کے بہانے آنسو گرا کر باہر آئی تو اسے بالکل بھی امید نہیں تھی وہ ابھی تک روم میں ہی موجود ہوں گی۔ وہ انہیں دیکھ کر ایک مرتبہ پھر گھبرا گئی تھی۔ اس نے سہمی سہمی نگاہوں سے انہیں دیکھا تو وہ اپنے ازلی انداز میں گویا ہوئی تھی۔ اسے گیدرنگز اور لوگوں کی کمپنی پسند نہیں، اس کا سرکل خاصا وسیع ہے، لیکن وہ ہرگز بھی سوشل نہیں، بس کام کی حد تک لوگوں سے ان ٹچ ہے، موڈی ہے، اس کا مزاج سخت ہے، تمہیں ہی ڈھلنا ہوگا، نرم پڑنا ہوگا۔ وہ اپنے بیٹے کے رویے سے اسے روشناس نہیں کرا رہی تھیں، بلکہ اس کی حدود اور لیمٹس کا بتا رہی تھیں۔ اسے کہاں تک خود کو محدود رکھنا تھا اور کس حد تک اپنی حیثیت اس گھر میں منوانی ہے، جبکہ وہ تو پہلی منزل پر ہی اپنی حیثیت سمجھ گئی تھی۔ جو شخص اپنی شادی کی پہلی رات بھی اپنی فطرت، موڈ اور مزاج کے تابع ہو کر خود میں تبدیلی لانے کا روادار نہیں تھا، وہ زندگی کے کسی بھی مقام پر اپنی معیار سے 1 انچ نیچے آنا گوارا نہیں کر سکتا تھا۔ کیسے جھک جاتا، کس طرح سے تابع ہو جاتا۔ اس نے ساری گفتگو کے لفظ کو گرہ میں باندھا اور اندر تک شکستہ ہو گئی۔ وہ اس کا دھلا دھلایا شفاف اور سادہ روپ دیکھ کر قدرے مطمئن تھی۔ وہ اس وقت گلابی سادہ سے لباس میں گلابی رنگ کے سارے عکس چہرے پہ لیے خاموش اور سوگوار کھڑی تھی، اپنے لیے دوسرے حکم نامے کی منتظر۔ تمہیں صبح موم جی سے ملوایا جائے گا، ابھی وہ دواؤں کے زیر اثر آرام کر رہی ہیں۔ ڈیڈ تمہیں اس گھر کے معاملات سمجھا دیں گے۔ کل ولیمے کا فنکشن ہے، اس ریسیپشن کے بعد روٹین لائف معمول پہ آ جائے گی۔ اینی وے میرے ساتھ آؤ۔ وہ ہاتھ باندھے غلاموں کی طرح اپنی ساس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ انہوں نے جو کہا اسے سن لیا، انہوں نے جو کہا اسے سمجھ لیا۔ انکار کا کوئی جواز نہیں تھا، اعتراض کا کوئی جواز نہیں تھا، سوال کا کوئی جواز نہیں تھا۔ وہ کچی مٹی سے گوندی ہوئی مورت تھی، اسے جس سانچے میں ڈھالا جاتا آرام سے ڈھل جاتی۔ دیان کا روم اس کے شاید آخری منزل قرار پائی تھی۔ ابھی اس معمے کو حل ہونا تھا، یہ آخری ٹھکانہ تھا یا عارضی ٹھکانہ۔ دروازے کے سامنے افراح کے قدم رک گئے تھے، چاشین کو بھی بادل نواسہ رکنا پڑا۔ پھر انہوں نے لہجہ بھر کے لیے اس کا گھبرایا چہرہ دیکھا اور ٹٹولا تھا، تم میں نفی نہیں ہے، مؤدب ہو، یو آر ویری نائس پرسن، مے یو آلویز بی لکی۔ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ افراح نے دروازہ کھول دیا تھا، سنہرا نوب ان کے ہاتھ میں گولائی کے انداز میں گھومتا گیا۔ یہ انگریزی میں کیا تھا، تعریف یا دعا؟ اس کا کم فہم محدود علم بے بہرا ہی رہا۔ وہ سر جھکائے اگلے فرمان کی منتظر تھی۔ تمہیں دیان اردب کاظمی کا ساتھ مبارک ہو، بہت خوش نصیب ہو جو یہاں تک پہنچ گئی، ورنہ اس سومنات انسان سے کئی سورما اور کئی غزنوی ٹکرا کر نیست و نابود ہو گئے۔ ان کے ہونٹ بے آواز ہلے تھے اور اپنی باز گذشت کے کئی راز افشاں کرتے چلے گئے۔ دروازہ کھلا، وہ ایک خوف، ایک سہم، ایک ڈر کا بوجھ اٹھائے سر جھکائے اندر داخل ہو گئی تھی۔ کمرے میں موبائل کان سے لگائے کسی سے گفتگو میں مصروف تھا، وہ کسی اور زبان میں محو گفتگو تھا، جانے کون سی زبان تھی، کسی اور ملک کی۔ وہ کسی ماتحت سے بات کر رہا تھا، دفتر خارجہ کے ماتحت آفیسر سے۔ اس کے لہجے میں محسوس کیا جانے والا رعب اور تحکم تھا۔ 15 منٹ کی یہ گفتگو اختتام پذیر ہوئی تو دیان صاحب نے محسوس کیا کمرے میں کوئی اور ذی روح بھی موجود تھا، اس کی توجہ اور نگاہ کرم کی بھیک کا منتظر۔ اس کے پگھلے سورج جیسی سونا اگلتی نگاہوں کا حصار چاشین کے گرد بندھا تو اس کے کپکپاتے ہاتھوں میں نمی بھرنے لگی۔ اس کا نازک سا کمزور بدن ہولے ہولے لرزنے لگا۔
کھلے علاقوں کی برفانی ٹھنڈک اس کا خون تک سرد کرنے لگی۔ اس کے پیر قالین میں دھنس گئے اور اس کی نگاہیں پیروں میں جمی تھیں۔ اس کی جھکی نگاہیں اٹھنے کی طاقت کھو بیٹھیں۔ قریب تھا کہ وہ گر جاتی۔ مان ایک سرد اور باروب سی آواز اس کی بحری ہوتی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ اس کا رواں رواں کان بن گیا۔ یہاں تک آ سکتی ہو تو آگے بحیرہ روم نہیں بہ رہا جس میں ڈوب جاؤ گی، ادھر آؤ۔ دیان کی آواز نیم روشنی میں ابھری تھی۔ چاشین کے جسم میں پھریری سی آئی۔ اس نے سینے میں اٹکتا الجھتا مچلتا سانس بمشکل کھینچا تھا۔ یہاں آؤ۔ یوں لمحوں میں فیصلہ ہوا اور چاشین کے لیے جگہ متعین ہو گئی۔ اسے کہاں جگہ ملنی تھی، پیروں میں یا پہلو میں؟ اس کی حیثیت کا بھی تعین ہو چکا تھا۔ دیان نے اسے قریب آنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ سر جھکائے حکم پہ عمل پیرا ہوئی تھی اور اس کے قریب بیٹھ گئی۔ دیان نے 2 تکیوں کو کراؤن سے لگایا اور فرصت و سہولت سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ گھبرائی تھی، ڈری ڈری تھی، سہمی سہمی تھی۔ اس کے انداز میں شرم بھی تھی، خوف بھی تھا، جھجک بھی تھی۔ وہ اس کا بغور مطالعہ کرتا رہا۔ اسے انسانوں کے مطالعے کا خاصا تجربہ تھا۔ اس سے گہرا سانس لیا اور اس کے نوعمر سراپے سے نگاہ ہٹا لی۔ وہ ہر لحاظ سے دیان اردب کاظمی کے مقام سے بہت پیچھے تھی، سوچ میں، عقل میں، عمر میں، اور واقعی عمر میں بہت ہی پیچھے تھی۔ بے شمار سال۔ اس کی عمر کتنی ہوگی؟ 15 سال یا قریب قریب 16۔ اس سے زیادہ کی توقع تو ابس تھی۔ چاشین، یعنی چاشین میں ڈوبی ہوئی۔ ہاؤ فنی! اس کا انداز بدل گیا تو چاشین حیران رہ گئی تھی۔ جانے اس میں فنی کیا تھا، وہ سمجھ ہی نہ پائی۔ اور دیان کے ہاتھ کچھ آگے بڑھ آئے تھے۔ اسے چاشین کے رخسار کو چھوا تھا۔ وہ خوف سے ہلکا سا کسمسائی تھی۔ دیان کے پتھریلے، سنجیدہ اور خشک تاثرات میں واضح بدلاؤ آ گیا تھا۔ اس کا نازک سراپا لرزنے لگا، کانپنے لگا۔ اسے شرم آ رہی تھی۔ اسے جھکی آنکھوں سے خود پہ ایک موسم اترتے دیکھا، جانے خزاں کا تھا، جانے بہار کا تھا، جانے جاڑے کا تھا۔ وہ تو سمجھ ہی نہ پائی تھی۔ اس کے اوپر تو چھایا ہوا موسم خود پسندی کا تھا، احساس برتری کا تھا۔ اس نے نظریں اٹھا کے دیان کی طرف دیکھا۔ وہ اس کے قریب تھا، اس پہ جھکا ہوا، چھایا ہوا، اور اس کے الفاظ ایسے تھے جیسے ہنزا کی برف ڈھکی سرمئی چٹانیں، سخت، نوکیلے اور پتھریلے الفاظ۔ اور تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا تم دیان اردب کی خوابگاہ میں ہوگی، اس کے اتنے قریب، اس قدر قریب۔ ایسی بات ہے نا؟ وہ بڑے دبدبے اور روب سے پوچھ رہا تھا۔ چاشین بھلا کیا جواب دیتی، لیکن وہ جواب مانگ رہا تھا تو اسے جواب دینا ہی تھا، بولنا ہی تھا، دل چاہتا یا نہ چاہتا۔ جی۔ اس جی میں دیان کے احساس برتری کی تقویت تھی۔ وہ ایسے مسکرایا جیسے کوئی فاتح جرنیل مسکراتا ہے، اور یہ پہلی مسکراہٹ تھی جو اس کے گلابی ہونٹوں پہ چپکی تھی، ورنہ لگتا نہیں تھا اس چہرے پہ کبھی مسکراہٹ آ سکتی ہے۔ تم اپنے نام کی طرح ہو۔ چاشنی میں ڈوبی ہوئی، اس کا لہجہ خواب آگے ہی تھا، لبریز، بھرا ہوا، چھلکتا ہوا، اور اس کی شرابی نگاہوں کا سم قاتل اس کے دل کو کے ایوانوں کو پاگل کر رہا تھا۔ وہ ایک موسم کی طرح اتر آیا، چھا گیا تھا۔ زندگی کی تعریف کرنا بہت مشکل ہے، اسے جاننا اور پہچاننا بھی مشکل ہے۔ یہ ایک راز ہے، ایسا راز کہ جس نے راز جان لیا وہ مر گیا، اور جو نہ جان سکا وہ مارا گیا۔ اور اس پہ زندگی کے عجیب راز منکشف ہو رہے تھے، حالانکہ ابھی تو ابتدا تھی، آگے نہ جانے کیا کچھ اور ہونا باقی تھا۔ ولیمے کے بعد زندگی معمول پر آ گئی تھی، اور ولیمہ پہ امن آباد پورا کا پورا اٹھایا تھا۔ ولیمہ ریسیپشن بہت اعلیٰ تھا۔ اس نے اپنے ولیمے کے فنکشن میں بڑا ہی گلیمر دیکھا تھا، جس میں زیادہ اردب بھائی جان، افرا بھابھی کے فرینڈز شامل تھے، اعلیٰ سرکاری عہدیداران، دیان کے آفیسرز اور ماتحت کولیگز اور قریبی دوست۔ ان میں ایک وہ بھی شامل تھی، کاشمیرا لودھی، بہت شاندار، خوبصورت اور بااعتماد۔ دیان نے اس کا تعارف بس اتنا ہی کرایا، شی از مائی کولیگ۔ فنکشن کے اختتام پہ جب دیان اپنے مہمانوں کو سی آف کر رہا تھا، تب افراح بھابھی کو کاشمیرا کا اس سے تعارف کروانا یاد آیا تھا۔ یہ کاشمیرا ہے، ہمارے فیملی فرینڈز کی بیٹی، دیان کی کلاس فیلو اور کولیگ بھی ہے۔ اس دوران کاشمیرا بے نیازی سے مسکراتی رہی تھی، پھر اس کے قریب دیوان پہ بیٹھ گئی۔ بعد ازاں وہ اس سے ایسے گفتگو کر رہی تھی جیسے برسوں سے واقف کار ہو، دوست ہو، صدیوں سے اسے جانتی ہو۔ وہ اپنے ظاہری حلیے کے برعکس اتنی تیکھی نہیں تھی، وہ لمنگ سی تھی، ہنسمکھ اور بااعتماد۔ ظاہر ہے اتنی بڑی پوسٹ پہ تھی، اتنی قابل اور تعلیم یافتہ تھی، اعتماد تو اس میں ہونا ہی تھا۔ کشمیرا نے اس سے بہت سوال کیے، ذاتی زندگی کے بارے میں، اس کی تعلیم، مصروفیت، مشاغل، اور جب چاشین نے ایک لائن میں اس کے ہر سوال کا جواب دیا تو وہ حیران رہ گئی تھی۔
دیان نے اس لڑکی سے شادی کی تھی جو کسی بھی لحاظ سے دیان کی ہم پلہ نہیں تھی۔ میں نے 10ویں کے فائنل پرچے نہیں دیے، بیچ میں ہی شادی ہو گئی۔ میری مصروفیت کچھ بھی نہیں، شادی سے پہلے گھر تھا اور کتابیں۔ اس نے سر جھکا کر بتایا تھا، یوں جیسے اعتراف جرم کیا ہو۔ تم کیسے بہت پڑھی لکھی ہو سکتی ہو؟ اس ایج میں تمہیں 10ویں کلاس میں ہی ہونا چاہیے، ماسٹر لیول پہ تو نہیں۔ آئی ایم شاکڈ، دیان نے تم سے شادی کی؟ بلکہ تم نے دیان سے شادی کی؟ دیان تو اینی وے، تم سے مل کے اچھا لگا، گلیڈ ٹو سی یو ڈیئر، ہم آئندہ بھی ملیں گے۔ کاشمیرہ نے نزاکت سے اس کے گال سے اپنا گال ہلکا سا مس کیا اور اٹھ کر اسٹیج سے اتر گئی تھی۔ تب چاشین بھی اپنی باجیوں اور کزنز کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ وہ لوگ واپس جانے کے لیے تیار تھے، باجیاں اس کی گلیمر لائف پہ رشک کر کے چلی گئیں۔ پھر رات گئے وہ لوگ دیان ہاؤس لوٹ آئے۔ آج بھی دیان ہاؤس میں خاموشی تھی، نوکروں کی چہل پہل بھی نہ ہونے کے برابر تھی۔ بیرونی اکا دکا لائٹس آن تھیں۔ افرا بھابی کے ساتھ وہ اپنے روم میں تھی۔ ماں دروازہ کھلا اور بال تولیے سے رگڑتا دیان باہر آیا۔ اس نے جسم پر محض بنیان پہن رکھی تھی۔ کمرے میں کچھ اور نفوذ دیکھ کر اس نے صوفے پہ رکھی شرٹ پہن لی، پھر ماں کو دیکھ کر ان کے قریب آ گیا۔ وہ دونوں ہیٹر کے پاس بیٹھی تھیں، وہ ذرا فاصلے پہ کھڑا تھا۔ کبھی اپنی چیزیں بھی سمیٹ لیا کرو۔ ان کا انداز جتلانے والا تھا۔ وہ بالوں میں انگلیاں پھیرتا بیٹھ گیا۔ اس کو آپ کس لیے لائی ہیں؟ اس نے آنکھ کے اشارے سے پوچھا تھا۔ بڑا تیکھا سا انداز تھا۔ آرگنائزیشن کے لیے نہیں، وہ بات بدل کر بولی تھی۔ تو کس لیے؟ وہ بات کو چھوڑتا نہیں تھا۔ ویری سمپل، تمہارے لیے، انہوں نے چڑھ کر جواب دیا تھا۔ تو یہ سارے کام میرے ہی ہیں نا، اس کو سمجھا دیں، مجھے بھی بے ترتیبی پسند نہیں، بڑے شاہانہ انداز میں بتایا گیا تھا۔ چاشین گہرا سانس بھر کر رہ گئی تھی۔ آف کورس یہ تو اسے کرنا ہی ہے۔ اینی وے میں گرم دودھ بھیجتی ہوں، تم اب آرام کرو، اسے بھی دودھ پلا دینا، صبح ناشتے کی ٹیبل پہ ملاقات ہوگی، گڈ نائٹ۔ افراح نے اٹھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا تھا۔ وہ سنگھار میز کی طرف بڑھا جس کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے بڑا دل لگا کر بال سنوارے تھے، جما جما کر برش کیا تھا، پھر باڈی سپرے سے خود کو مہکایا، پھر وہ چپکے سے اس کے قریب کھڑا ہو گیا۔ وہ اپنا جھکا سر اٹھا ہی نہ سکی، اس کی نگاہیں دیان کے پیروں پر جمی رہیں، گورے بے داغ سفید اور مضبوط پاؤں۔ اس کا دل پہلو میں زور زور سے دھڑکنے لگا، رات کا فسون سر چڑھ کے بولنے لگا۔ یہاں آؤ، یہاں آؤ۔ نیم خاموشی میں دیان کی آواز ابھری تھی، وہی تحکم بھرا لہجہ تھا۔ لگ ہی نہیں رہا تھا ابھی کچھ دیر پہلے وہ اپنی ماں سے اتنے ہلکے پھلکے لہجے میں مخاطب تھا، اور اب سنجیدہ سا لیا دیا سا انداز تھا دیان کا، جو چاشین کے لیے مخصوص۔ اس حکم نامے پر چاشین کو سر اٹھا کے دیکھنا پڑا تھا، اور اس کا ایک ہاتھ چاشین کی طرف بڑھا ہوا تھا۔ اس کے دیکھنے پر نگاہیں ملیں تو چاشین کا جی دھڑک اٹھا تھا۔ میں مزاجن مختلف ہوں، انفرادیت کو پسند کرتا ہوں، لیکن اپنی ذات کی حد تک۔ تم یہاں میری وجہ سے ہو اور مجھ تک محدود رہو گی۔ تمہاری پچھلی زندگی کیا تھی، کس طرح سے تھی، اسے بھول جاؤ۔ اس نئے سیٹ اپ میں خود کو ایڈجسٹ کرو۔ تم میری ذات کے دائرے میں مقید ہو، سوچو گی تو صرف مجھے، دیکھو گی تو صرف مجھے، چاہو گی تو صرف مجھے۔ تمہارا خیال، تمہاری سوچ، تمہارا شعور آج کے بعد میرے پاس گروی ہے۔ تمہارے احساسات، جذبات، خواب اور امنگیں میرے حصار میں ہیں۔ تم دھڑکو گی تو میرے اندر، اور سانس بھی لوگی تو مجھ سے پوچھ کر۔ یہ گھر تمہارا آخری شبستان ہے، آخری جائے پناہ، اور اس گھر میں میرے دو مضبوط حوالے ہیں، موم جی اور ڈیڈ۔ تمہاری پہلی اور آخری ریسپانسبلٹی، ذمہ داری، ان دونوں کو تم سے شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ اور شکایت کا مطلب یہ ہوگا کہ تمہارا اس طلسماتی بنگلے سے ہمیشہ کے لیے کوچ۔ میری زندگی میں رہنا چاہتی ہو تو میرے تابع رہو گی، میری مرضی پہ چلو گی، اور میرے اصولوں سے انحراف نہ کرو گی۔ اگر نہیں تو تم پہ کوئی پابندی نہیں، کوئی زبردستی نہیں، میں تمہیں اس قید سے آزاد کر سکتا ہوں۔ وہ اس کے کان پہ جھکا، دھیمی بوجھل آواز میں اپنی سونا پگھلاتی آنکھوں کا سم قاتل انڈیل رہا تھا، اور وہ گمسم ہوتی سماعتوں سے ساکت کھڑی تھی، ایسے مجسمے کی طرح جو چاندی میں ڈھلتا تھا لیکن بے سانس کھڑا تھا۔ دیان کے الفاظ میں ایسا کرنٹ تھا جس نے چاشین کو پوری جان سے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ وہ پتھرائی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی تھی، پھر اس کے سرخ چمکیلے ہونٹوں پہ تڑپ سی ابھری۔ نہیں صاحب، مجھے آزادی نہیں چاہیے۔ اس کی آنکھوں میں خوف اتر آیا تھا، سہم اتر آیا تھا، ڈر اتر آیا تھا۔ وہ واپس نہیں جانا چاہتی تھی، اسے یہی زندگی قبول تھی، دیان کی قید منظور تھی۔ وہ تو کشتیاں جلا کر آئی تھی، ہر لڑکی میکے کی دہلیز پار کر کے کشتیاں جلا ڈالتی ہے، پھر لوٹنے یا پلٹنے کا کیا گمان۔ وہ جانتی تھی ادھر سے دھتکاری جاتی تو اسے جان عزیز چچا بھی قبول نہ کرتے۔ وہ اس کا فرض ادا کر چکے تھے، مطمئن ہو چکے تھے، اور چاشین کسی نادانی میں آ کر ایسا اپنی زندگی وبال کرنا نہیں چاہتی تھی۔ ان کے خاندان میں ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا، لڑکی شادی کے بعد میکہ چھوڑتی اور سسرال سے مر کے ہی نکلتی۔
تو پھر ایسی بات تو اس کے گمان میں بھی نہیں تھی۔ اس کی تڑپ میں کچھ تو ایسا تھا جس نے دیان کو چونگا دیا تھا۔ اس نے تپتی نگاہ سے اس کا گھبرایا گھبرایا خوفزدہ چہرہ دیکھا اور مسکرا دیا۔ وہی مسکراہٹ تھی کسی فاتح جرنیل سی جو علاقوں پہ علاقے فتح کر رہا تھا۔ تو چاشین تمہیں میری قید قبول ہے؟ دیان نے اس کو اپنے قریب کرتے ہوئے کہا۔ یہ پرجوش سا اظہار تھا شاید چاشین کی فرمانبرداری کے عوض۔ وہ ایسی نوازشات لٹانے کا عادی تو نہیں تھا، پھر بھی اپنی سطح سے کچھ نیچے آ کر، اپنے مقام سوچ اور غرور سے کچھ نیچے آ کر اسے اپنی زندگی میں جگہ دینے پر تیار ہو چکا تھا۔ وہ ٹھیک تھی، بے ضرر، خاموش، تابع، مروب اور فرمانبردار۔ اس کی پسند تو نہیں تھی مگر پسندیدہ سانچے میں ڈھل سکتی تھی۔ وہ بحیثیت بیوی اسے قبول کر چکا تھا، اپنی زندگی میں جگہ دے چکا تھا۔ روٹین لائف کا اس گھر میں صرف ایک ہی مفہوم تھا، ڈسپلن، یعنی نظم و ضبط۔ گھڑی کی سوئیوں پہ بھاگنا، ٹوٹ جانا، بکھر جانا اور آخر پہ رو پڑنا۔ رونا بھی اس گھر میں آسان نہیں تھا۔ اس کے لیے تنہائی چاہیے تھی جو اسے کم ہی نصیب ہوتی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آتی تھی اتنے کم نفوس تھے پھر بھی کام ختم کیوں نہیں ہوتا تھا۔ اردب بھائی جان اور افرا بھابھی پنڈی چلے گئے تھے۔ امن اور امان کانوینٹ میں پڑھتی تھیں، بورڈنگ میں رہتی، اور دیان صاحب بھی اسلام آباد اپنے دفتر کی مصروفیات میں بزی۔ رات کو پنڈی والے گھر میں اس کا قیام ہوتا تھا، یہاں پہ ویکینڈ پہ آتا، اور اب تو شاید روٹین بدل لی تھی۔ ویکینڈ پہ آنا بھول گیا تھا۔ گھر میں موم جی تھیں، ڈیڈ تھے اور نوکر، جن میں 2 مالی، ایک چوکیدار اور اس کی بیوی شامل تھی جو گھر کی صفائی کرتی تھی۔ باقی سارے کام چاشین کے ذمے تھے۔ اسے اندازہ نہیں تھا ایک فوجی ریٹائرڈ آفیسر اس کی موڈ اسکواڈ نخریلی بیوی کے ساتھ وقت گزارنا کتنا مشکل تھا، کتنا تکلیف دہ تھا۔ اگر دیان نے زندگی ان 2 لوگوں کے ساتھ گزاری تھی تو پھر وہ کیسے ان لوگوں سے مختلف ہو سکتا تھا؟ اسے جلد ہی پتہ چل گیا تھا۔ افرا بھابھی نے دیان کو پیدا کرنے کا تکلف تو کر لیا تھا، لیکن اپنی تعلیم، اسکالرشپ کی خاطر دیان کو اپنے والدین کے پاس چھوڑ کر باہر چلی گئی تھیں۔ دیان ایک لمبا عرصہ اپنے ماں باپ سے دور اپنے نانا نانی کے پاس رہا۔ یوں اس کی زندگی پہ ان دونوں کا گہرا اثر تھا۔ وہ ان سے شدید محبت کرتا تھا اور ان دونوں کی بھی دیان میں جان بند تھی۔ موم جی اپنی بیٹی سے زیادہ ماڈرن تھی، نفیس لباس پہنتی، اعلیٰ سے اعلیٰ ساڑی زیب تن کرتی، صبح صبح ایسے بن ٹھن کے ٹیبل پر آتی تھیں جیسے ابھی کسی بزنس میٹنگ میں شرکت کرنا ہوتی تھی۔ حالانکہ چاشین نے کبھی انہیں گھر سے باہر نکلتے نہیں دیکھا تھا۔ افرا بھابھی جب پہلی مرتبہ اسے موم جی کے سامنے لائیں تو انہیں چاشین خاص پسند نہیں آئی تھی۔ دیان کی عقل خراب ہے، یہ اسے دیکھنے کے بعد ان کا پہلا تبصرہ تھا۔ انہوں نے منہ بنا کر سر تپا اس کا جائزہ لیا۔ آپ اسی کو ڈیزرو کرتی ہیں موم جی، کوئی اور آپ کی ناک تلے بھی نہ آتی، افرا بھابھی نے بگڑ کر جواب دیا تھا، پھر اسے لے کر باہر نکل گئیں۔ یوں موم جی سے اس کا پہلا تعارف ہوا تھا۔ ڈیڈ ان سے تھوڑے مختلف تھے، ان کی اپنی بے شمار مصروفیات تھیں، باغبانی، کتابیں لکھنا، آرٹیکل پڑھنا، دوستوں سے ملنا ملانا، لیکن ڈسپلن پہ ان کا بھی کوئی کمپرومائز نہیں تھا۔ وہ گھر میں بھی فوجی بنے رہتے، ڈسپلن، مینرز اور ایٹیکیٹس ان کی روحوں میں رچے ہوئے تھے۔ موم جی کے بارے میں صاحب کا حکم تھا، چاشین تمہیں موم جی کا سایہ بنے رہنا ہے، انہیں دن کے کسی بھی وقت اکیلا نہیں چھوڑنا۔ نسیم کے اور بھی بہت سے کام ہیں، تمہیں موم جی پہ نظر رکھنا ہوگی۔ اس تحکم میں ایک تنبیہ تھی، ایک احتیاط بتائی گئی تھی۔ موم جی کا خیال رکھنا ایک الگ بات تھی، ان کا سایہ بنے رہنا ایک الگ بات تھی، اور ان پہ نظر رکھنا ایک الگ بات۔ اس دن سے چاشین موم جی کا سایہ بن گئی۔ وہ جہاں جاتی تھیں چاشین ان کے پیچھے پیچھے رہتی تھی۔ وہ پورا دن اوپر نیچے چکراتی رہتی، بھٹکتی بھی نہیں تھیں، اور کبھی اوپر کبھی نیچے، تھکتی بھی نہیں تھیں، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی اس روم میں کبھی اس روم میں، کبھی فل میک اپ کر کے تیار سی باہر آتی، اور اسی وقت موڈ بدل جاتا تو جا کے چہرہ دھو لیتی، کپڑے تبدیل کر لیتی، اور اصل امتحان تو وہ تب لیتی جب اتنی شدید ٹھنڈ میں کوٹ، مفلر، پمپی پہنے پورے باغیچے میں مارچ پاسٹ کرتی۔ 5 کنال پہ مشتمل یہ باغیچہ اتنا وسیع تھا کہ چل چل کر چاشین کے پاؤں شل ہو جاتے تھے، ٹھنڈ سے وہ برف ہو جاتی، جبکہ موم جی پہ شدید ٹھنڈ اثر انداز نہیں ہوتی تھی۔ ایک تو ان کی خوراک طاقتور تھی، گرم اور صحت بخش، یخنیاں، سوپ، میوہ جات، دیسی چکن، فروٹس، اور دوسرے وہ گرم دوائیں کھاتی تھیں، ٹھنڈ ان پہ اثر انداز نہیں ہوتی تھی، جبکہ کمزور جان چاشین کا بڑا ہی برا حال تھا۔ پھر وہ اپنا پیچھا کرنے پر ناراض بھی ہوتی تھیں، باتیں بھی سناتی تھیں، لیکن چاشین کیا کرتی؟ یہ سب کچھ سنتی تھی، سہتی تھی، اندر ہی اندر آنسو پیتی تھی، کیونکہ وہ صاحب کے حکم کی پابند تھی۔
انہیں چاشین ناپسند تھی اور اسے اندازہ نہیں تھا ڈیڈ کے سامنے وہ اس کی شکایتیں کرنا شروع ہو جائیں گی۔ وہ تو ایک دم بوکھلا کر گڑبڑا گئی تھی۔ ڈائننگ ہال میں اسے دیکھنے کے ساتھ ان کی پیشانی سلوٹوں سے بھر گئی۔ اس اسٹوپڈ لڑکی کو کیوں بلایا ہے؟ انہوں نے تیکھے انداز میں شوہر کو گھورتے ہوئے کہا تھا۔ وہ تھوڑے سے خفیف ہو گئے تھے۔ ہماری بہو ہے اس لیے، انہوں نے نرمی سے بیگم کو بتایا۔ ہوں وہ نخوت سے گویا ہوئی۔ یہ ہماری بہو نہیں ہو سکتی، ایڈیٹ ہے، اسٹوپڈ گرل وداؤٹ ایبلٹیز، فولش گرل۔ یہ ڈل ہے، سلو، بلاک ہیڈڈ، کند ذہن، اور مجھے تنگ کرتی ہے، میرا پیچھا کرتی ہے، ہر وقت میرے سر پہ سوار رہتی ہے۔ مجھے بالکل بھی نہیں پسند۔ دیان سے کہیں اسے یہاں سے بھیجے، انہوں نے بچوں کی طرح ٹھنک کر کہا تھا۔ اوکے اوکے، ایسا ہی ہوگا، یہ خود سے نہیں کرتی، دیان اس کو کہتا ہے، آپ کا خیال رکھے۔ انہوں نے موم جی کے بگڑے موڈ کو بحال کیا تو وہ سوچ میں پڑ گئی تھی۔ دیان کہتا ہے اسے؟ اچھا، دیان کہتا ہے تو ٹھیک ہی کہتا ہے۔ انہوں نے چپ چاپ تسلیم کر لیا تھا اور چاشین اس دوسرے معمے میں بالکل الجھ کر رہ گئی تھی۔ ابھی تو پہلا معمہ حل نہیں ہوا تھا اور اس سے تو شاید کوئی بھی معمہ حل نہ ہو پاتا۔ وہ ایک ایسے ہی گورکھ دھندے میں الجھ گئی تھی۔ سردیوں کے دن ایسے ہی سرد، خشک اور بے جان تھے۔ اوپر تلے اسکول کی مانند گرتے جا رہے تھے، اوپر تلے سکوں کی مانند گرتے جا رہے تھے۔ دن چڑھتے اور ڈھلتے، کبھی دھوپ آتی تھی، کبھی نہیں آتی تھی، اور یہ تا حد نگاہ پھیلا ہوا باغیچہ دور دور تک دھند کی تہوں میں لپٹا نظر آتا تھا۔ مالی تندہی سے اپنا کام کیے جاتے، نسیم صفائی ستھرائی میں لگی رہتی، اور چاشین گھر کی دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ ملازمین پر نگاہ رکھتی۔ زیادہ ڈیوٹی موم جی کی دینا ہوتی تھی، اس وقت زیادہ پریشانی ہوتی۔ جب موم جی بغیر بتائے غائب ہو جاتی تب پورا دھیان ہاؤس زلزلے کی زد میں آ جاتا۔ یوں موم جی کبھی باغیچے سے برآمد ہوتی، کبھی گھر کے اندرونی حصے میں روپوش ہو جاتی تھیں۔ یہ صورتحال بڑی پریشان کن ہوتی تھی۔ ڈیڈ بھی دیان کی طرح ایک ہی بات کہتے تھے، موم کا خیال رکھا کرو بیٹا، انہیں ہماری ضرورت ہے۔ سم ٹائم انہیں پتہ نہیں چلتا وہ کہاں جانا چاہتی ہیں اور کیا کرنا چاہتی ہیں۔ یوں وہ پہلے سے بھی بڑھ کے موم جی کی ڈیوٹی دیا کرتی تھی۔ اس دن میں چاشین نے موم جی کی تیاری میں مدد کروائی تھی، تب اچانک موم جی کی نگاہ اس کے ہاتھوں اور لباس پر پڑی تھی۔ پھر انہوں نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا تھا، دھلا دھلایا سادہ سا چہرہ، پیشانی تک دوپٹہ بغیر کسی آرائش اور زیبائش کے، سادہ سے کپڑے تھے جو دھل دھل کر اپنی رنگت کھو چکے تھے۔ اس کے پاس جہیز اور بری میں یہی چند گرم سوٹ تھے۔ بعد میں کسی کو خیال نہیں آیا تھا۔ انہوں نے فوراً اپنے ہاتھ پیچھے کیے تھے۔ تم نہاتی نہیں ہو؟ عجیب سی موم نے عجیب لہجے میں کہا تھا۔ چاشین گھبرا گئی، اس نے فوراً سر ہلایا۔ 2 وقت نہاتی ہوں موم جی، صبح و شام، چاشین نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا تھا۔ گڈ گرل، وہ کچھ خوش ہوئی۔ لیکن تمہارے یہ کپڑے، موم جی کی خوشی پھر سے کہیں اٹک گئی تھی۔ چاشین ان کا چہرہ دیکھنے لگی تھی، وہاں پہ کچھ ناراضی تھی۔ کپڑے اور نہیں ہیں، موسم زیادہ ٹھنڈا ہو گیا ہے، بس یہی پہنتی ہوں۔ اسے بتانا ہی پڑا تھا۔ وہ آتا ہے ذل پناہ تو اس سے کہو تمہیں اچھے کپڑے خرید کر دے، یہ ماسیوں والا حلیہ نہ بنایا کرو، برا امیج پڑتا ہے، تمہیں پتہ نہیں تم کتنے بڑے آفیسر کی بیوی ہو۔ موم جی نے اسے جی بھر کے سنائی تھی اور وہ چپ چاپ سنتی رہی تھی۔ اس نے ایسے ہی سر ہلا دیا تھا۔ صاحب کے سامنے بولنے کی یا کوئی فرمائش کرنے کی جرت تھی بھلا؟ ویسے بھی موم جی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا، ابھی کے ابھی مہربان ہوتی اور دوسرے ہی لمحے بگڑ جاتی، جیسا کہ ابھی ابھی ان کا موڈ پھر سے آف ہو گیا تھا۔ یہ تم نے کون سے ویجز نکال لیے؟ ذرا بھی کمفرٹیبل نہیں۔ تم نے سوچا ہوگا بڈھی پھسلے گرے مرے اور تمہاری جان چھوٹ جائے۔ اب وہ ماتھے پر بل ڈال کر کہہ رہی تھی۔ ان کا مزاج اپنے نواسے سے قطعاً مختلف نہیں تھا۔ پل میں تولا ہو جاتا، پل میں ماشا، پل میں دھوپ، پل میں چھاؤں۔ آپ نے یہی کہا تھا موم جی، وہ منمنائی تھی۔ جھوٹ مت بولو، میں نے کینوس شوز کہے تھے۔ موم جی صاف مکر گئی تھی۔ چاشین چپ کر گئی۔ وضاحت دینا بیکار تھا کیونکہ انہوں نے ماننا ہی نہیں تھا۔ میں کوئی اور نکال لاتی ہوں۔ وہ اٹھنے لگی تو انہوں نے روکا۔ اب یہی ٹھیک ہے۔ موم جی اٹھ کر آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی، خود کا بھرپور جائزہ لیا تھا، پھر اس سے مخاطب ہوئی۔ ذرا افراح کو کال ملا کر دو، بڑی خود غرض ہے میری بیٹی، ایک کال تک کبھی نہیں کی، نہ ماں کا حال پوچھنا یاد آتا ہے، بلکہ تم میرا پیغام اسے پہنچا دو۔ انہوں نے اس کے سر پہ کھڑے ہو کر نمبر ڈائل کروایا تھا، پھر اپنی مرضی کے الفاظ اس کے منہ سے کہلوائے تھے، جن کا جواب افراح بھابھی نے کچھ اس طرح سے دیا تھا۔ روزانہ ان سے بات کر کے سوتی ہوں، کچھ مصروفیت تھی سو چکر نہیں لگ سکا۔ تم انہیں بتاؤ ہمیں ان کا بڑا خیال رہتا ہے، اسی لیے تو تمہیں ان کے پاس چھوڑ رکھا ہے۔ افراح روانی میں بولتی چلی گئی تھی اور چاشین کو بڑے زور کا دھکا لگا تھا۔ تو کیا افراح بھابھی نے اسے اپنی ماں اور باپ کی خدمت کے لیے رکھ چھوڑا تھا؟ وہ ان کا خیال رکھے، ان کی تنہائی بٹائے، کیا وہ محض ایک کیئر ٹیکر تھی؟ اس کا کام صرف ان کی خدمت گزاری تھی اور اس میں کوئی شک بھی نہیں تھا۔
ہوتی کوئی صاحب کی شہری الٹرا ماڈرن تیز ترار بیوی تو ایک لمحہ بھی اس بوڑھی خپتی بڑھیا کے پاس نہ ٹکتی، تو بڑا اچھا سودا کیا گیا تھا۔ افرا بھابھی تبھی اسے اپنے بیٹے کے لیے زبردستی بیال آئی تھیں تاکہ اپنے والدین کا بڑھاپا سنوار سکیں، کیونکہ کوئی ماڈ اسکواڈ لڑکی یہاں ایک دن نہ گزارتی۔ انہوں نے اپنے بیٹے پہ زبردستی چاشین کو اس لیے مسلط کیا تھا تاکہ انہیں اپنے والدین کا احساس تھا۔ چاشین کے جذبات جائیں بھاڑ میں، اس حقیقت کا ادراک ہوتے ہی چاشین کے اندر سے رہی سہی خود اعتمادی بھی اکھڑ گئی تھی اور وہ احساس کمتری کی دبیز تہوں تلے دب کر رہ گئی۔ لیکن ایک احساس اس کے اندر عمر بھر کے لیے پیوست ہو گیا تھا، وہ صاحب پہ زبردستی مسلط کی گئی تھی اور وہ صاحب کی انچاہی شریک حیات تھی۔ آنے والا ہفتہ بڑا ہی مصروف گزرا تھا۔ کانوینٹ سے امن اور امان بھی آئی ہوئی تھیں اور اردب بھائی افرا بھابھی کا بھی بڑے دنوں بعد چکر لگا تھا۔ موم جی اور ڈیڈ بہت خوش تھے اور اس کی خوشی تو ویسے بھی کسی کھاتے میں نہیں آتی تھی، نہ اسے خوش ہونے کا کوئی مقصد یاد آنا تھا۔ بس یوں ہوا کہ امن اور امان کے آنے سے گھر کی خاموشی ٹوٹ گئی تھی، ایک دم ہلچل اور رونق ہو گئی۔ وہ دونوں چاشین سے گھل مل گئیں اور چاشین کو بھی چپ رہ رہ کر اپنی زبان کی گونگا ہونے کا گمان ہونے لگا تھا۔ یہ گمان بھی ان کے آنے سے ٹوٹ گیا تھا۔ پھر رات کو بغیر اطلاع دیے صاحب نے بھی چھاپا مار دیا۔ یوں رونق دوبالا ہو گئی تھی اور چاشین کی تھکی تھکی نگاہوں کو بھی قرار آ گیا تھا۔ بالآخر شادی کے 2 ماہ بعد اسے گھر کی یاد آ ہی گئی تھی۔ اس کا یہ دن کچن کی نظر ہو گیا۔ نسیم کے ساتھ مل کر مینیو کے حساب سے دعوت تیار کرنے میں وہ خاصی تھک گئی تھی۔ امن امان کی پسند کا بھی خیال رکھا تھا اور صاحب کی پسند کو بھی خاص اہمیت دی گئی تھی۔ جب وہ سویٹ ڈش کی تیاری کے آخری مراحل میں تھی، تب امن اور امان کچن ٹیبل پہ بیٹھی اپنے اسکول کے قصے سنا سنا کر اسے ہنسانے پر مجبور کر رہی تھی۔ پھر باتوں ہی باتوں میں اچانک امن نے کشمیرہ کا ذکر چھیڑ دیا تھا۔ اچھا، تو میٹھی کیا کاشمیرہ نہیں آئی؟ اسے باتوں کے دوران ایسے ہی کاشمیرہ یاد آ گئی تھی۔ اس کا نام سن کر چاشین کو بھی اپنے ولیمہ والے دن ملنے والی خوبصورت لڑکی یاد آئی۔ پھر اس کا سر بے ساختہ نفی میں ہل گیا تھا۔ پہلے تو بہت آتی تھی، امان نے منہ بنا کر بتایا تھا، لیکن اس کی اب بھیا سے لڑائی ہو گئی ہے۔ وہ خوبانیاں کھاتے مزے سے بولی۔ یہ خوبانیاں امن آباد سے آئی تھیں۔ پچھلے ہفتے سب لوگ آئے تھے چاشین سے ملنے، تو چچیوں نے ڈھیر ساری سوغاتیں بھیجی تھیں۔ مگر کیوں؟ بغیر تجسس کے سادہ سے لہجے میں چاشین نے سوال کیا تھا۔ امن نے کل کل ہنستے ہوئے بتایا، میٹھی تمہیں تو کچھ پتا ہی نہیں، بھیا نے کشمیرہ سے شادی جو نہیں کی۔ دونوں بیسٹ فرینڈ تھے، پھر بھی بھیا نے کہا وہ کاشمیرہ سے شادی نہیں کریں گے۔ امان نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ اچھا، مگر کیوں؟ چاشین نے حیرت سے کہا، وہ تو بہت اچھی ہیں۔ اچھی تو ہے، پر بھیا کو پسند نہیں، ان کی جو بات نہ مانے اسے اپنی لائف سے کک آؤٹ کر دیتے ہیں۔ امن نے اپنی سمجھ کے مطابق جواب دیا تھا۔ چاشین جیسے گھبرا سی گئی تھی۔ کیا واقعی؟ اس سے فق چہرے کے ساتھ سوال کیا تھا۔ یس، کشمیرہ کی اسی وجہ سے بھیا کے ساتھ شادی نہیں ہوئی، وہ ان کی لائف میں انٹرفیئر کرتی تھی، اپنی مرضی چلانا چاہتی تھی۔ امن نے اس تک وہی باتیں پہنچائی تھیں جن کا اسے علم تھا۔ اس کے ہاتھوں میں کپ کپاہٹ اتر آئی، اسے صاحب کا تحکمانہ انداز یاد آیا۔ بھلا یہ شخص اپنی زندگی میں کسی کو گھسنے دے سکتا تھا؟ ممی کو کاشمیرہ پسند تھی، بٹ بھیا نے انکار کر دیا۔ امان اسے ساری تفصیلات مہیا کر دینا چاہتی تھی۔ مان کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی تھی جس نے ان تینوں کو بیک وقت چوکنا کر دیا تھا۔ جہاں چاشین ٹھٹک گئی تھی، وہیں امن اور امان کے ہاتھ سے خشک خوبانیوں کی باسکٹ نیچے گر پڑی۔ مان ایک سنجیدہ، بھاری اور تحکم بھری آواز سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ امن و امان، اپنے نام کی عزت کا کچھ خیال رکھ لیا کرو۔ جہاں بیٹھتی ہو شر انگیز گفتگو سے شر پھیلانے کی کوشش کرتی ہو۔ اسٹوپڈ گرلز، تم امن و امان نہیں، فساد کی جڑ ہو۔ وہ دونوں گڑبڑا کر کچن ٹیبل سے اچھل کر نیچے اتری۔ بھیا، ہم تو میٹھی سے پوچھ رہے تھے اس کے بال اتنے لمبے کیسے ہوئے؟ ہمیں بھی ایسے لمبے بال کرنے کا ٹپ بتا دے۔ امن نے آنکھیں پٹ پٹا کے بات بنانے کی کوشش کی تھی۔ تب تک صاحب ڈور فریم میں پورے قد سے کھڑے ہوئے، یوں کہ دونوں بچیوں کی روحیں فنا ہو گئی تھیں۔ میٹھی، اس نے حیرت و تعجب سے زیر لب کہا، یہ کون خاتون ہے اور ان کا اسم شریف ایسا عجیب کیوں؟ اس کے سوال پر دونوں بچیوں نے اپنے ہاتھ منہ پر رکھ کے ہنسی روکنے کی کوشش کی تھی، پھر زیر لب کہا، بھیا یہ آپ کے سامنے۔ انہوں نے گمسم کھڑی چاشین کی طرف اشارہ کر دیا تھا۔ وہ ایک دم گھبرائی تھی۔ یہ مٹھاس چاشنی اور شینی بھی ہے؟ اچھا، مجھے نہیں پتا تھا، اس نے مصنوعی تعجب سے کہا تھا اور آنکھوں میں نرم سا تاثر تھا، اور یہ نرمی پہلی مرتبہ اس کی آنکھوں میں دکھائی دی تھی، ورنہ ان آنکھوں میں طنز ہوتا تھا، غصہ ہوتا تھا، سختی ہوتی تھی، سب کچھ ہوتا تھا، بس نرمی نہیں ہوتی تھی۔
مٹھاس، چاشنی اور شیریں، مائنڈ دس آؤٹ، کہیں شوگر نہ ہو جائے۔ اس کے انداز میں تنبیہ تھی۔ وہ اس کی بات میں چھپی شرارت سمجھ کر ہنس پڑی تھی۔ اس بات کا خیال تو آپ رکھیں بھیا، میرے سامنے تو کبھی مٹھاس کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اس کے انداز میں تعصب تھا۔ اس پہ ایک سرسری نگاہ بھی ڈالے بغیر پلٹ گیا تھا، جبکہ اس کے نظر انداز کرنے پہ چاشین کا پہلے سے اداس دل اور بھی اداسیوں کی اتھاہ میں گر گیا تھا۔ اس کے نصیب میں صاحب کی ایک نگاہ بھی نہیں تھی۔ وہ کس قدر بد نصیب تھی۔ وہ کچن سے سر جھکائے ہی اس کے پیچھے پیچھے چلی آئی تھی، ویسے ہی فرما برداری اور تابے داری کے ساتھ وہ اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ چاشین بھی اس کی پیروی کر رہی تھی۔ سنہری نوب گھما کر دروازہ کھولا گیا تھا۔ وہ اندر گیا تو چاشین بھی پیچھے ہی آ گئی تھی۔ وہ 2 مہینوں کے بعد واپس آیا تھا۔ 2 مہینے بعد اس نے اپنے روم میں قدم رکھا تھا، لیکن اس کا روم ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ ایک ایک چیز ترتیب سے رکھی تھی۔ فرنیچر بغیر داغ کے صاف ستھرا چمکتا تھا، اور اس کے سارے ڈریسز استری شدہ ایک ترتیب کے ساتھ الماریوں میں لٹک رہے تھے۔ اس کے جوتے بھی پالش تھے۔ ریک میں سیدھے اس کے جوتے بھی پالش تھے، ریک میں سیدھے پڑے ہوئے۔ اس نے ٹائی اور کوٹ اتار کر رکھا، جیسے چاشین نے فوراً اٹھا لیا تھا۔ پھر اس کا شلوار سوٹ نکال کے بیڈ پہ رکھا۔ جب تک اس نے جوتے اتارے تھے، وہ ٹب میں گرم پانی نکال آئی تھی۔ وہ ایک معمول کی طرح اٹھا اور واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ چاشین نے اس کی چیزیں سمیٹ دی تھیں۔ پھر صاحب کے آنے تک وہ باہر انتظار میں کھڑی رہی۔ وہ باہر آیا تو نسبتاً پہلے سے بہت فریش تھا، گیلے بالوں کو تولیے سے رگڑتا ہوا۔ چاشین نے تیزی سے آگے بڑھ کے ہاتھ سے تولیا پکڑا اور سٹینڈ پہ پھیلا دیا۔ وہ سنگھار میز تک گیا تو چاشین نے اسے برش تھمایا۔ وہ جما جما کے بالوں میں برش کر رہا تھا۔ برش سے فارغ ہوا تو اسے پرفیوم پکڑا دیا۔ کچھ ہی دیر میں روم معطر خوشبو سے بھر گیا تھا، اور یوں چاشین کی ضرورت بھی اس کمرے سے ختم ہو گئی تھی۔ وہ الٹے قدموں واپس لوٹ آئی تھی۔ اب وہ بڑے سلیقے سے میز پہ کھانا لگوا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں کھانا لگ گیا تھا، اور افرا، بھابھی، بھائی، بچیاں، ڈیڈ، دیان سب آ گئے تھے۔ چاشین موم جی کو خود لے آئی تھی۔ اس طرح کھانا بہت اچھے ماحول میں کھایا گیا تھا۔ چاشین تب دنگ رہ گئی تھی جب صاحب اپنے ماں باپ اور بہنوں سے خوشخبریوں میں مصروف رہے۔ بس اس کی قسمت خراب تھی جو صاحب کا موڈ خراب ہو جاتا تھا، ورنہ اپنی فیملی کے ساتھ تو صاحب کا رویہ کمال کا خوشگوار تھا، اور تمام تر خوش اخلاقی کا انت ہو رہا تھا۔ کھانے کی ڈیڈ اور بھائی جان نے بھی بہت تعریف کی تھی۔ امن و امان تو تھیں ہی اس کی فین۔ بھابھی کو بھی کھانا اچھا لگا تھا۔ اس کا سیروں کے حساب سے خون بڑھ گیا تھا۔ کیا تھا جو موم جی اور ان کے نواسے نے اسے کسی قابل نہیں جانا تھا؟ انہیں اس کا بنایا ہوا کھانا پسند نہیں آیا تھا۔ انہوں نے ہمیشہ کی طرح ناک بھون چڑھا لی تھی، اور وہ سب کے اٹھنے اور چلے جانے کے بعد ڈائننگ ہال سے باہر نکلی تھیں۔ جاتے جاتے انہوں نے دیان سے کہا تھا، یہ لڑکی کبھی میری پسند کا کھانا نہیں بناتی، مسالے تیز رکھتی ہے، میرا کولیسٹرول ہائی ہو جاتا ہے، بی پی شوٹ، اور میں مرنے کے قریب پہنچ جاتی ہوں۔ یہ لڑکی چاہتی ہے میں مر جاؤں اور اس کی جان یہاں سے چھوٹ جائے۔ آخری الفاظ انہوں نے نواسے کے کان میں کہے تھے، بہت ہی پستہ آواز میں، سرگوشیانہ انداز میں، جنہیں اس نے سن لیا تھا، اور اس کے چہرے پہ غصہ، رونت اور ناگواری ایک ساتھ در آئی تھی۔ اس نے گردن موڑ کر برتن اٹھاتی چاشین کو ایک ہی سخت نگاہ سے دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ سے برتن چھوٹتے چھوٹتے ہی بچے تھے۔ چاشین، اس کی آواز میں ایک پنکار تھی، ایک غراہٹ تھی، ایک غیظ تھا، ایک لپک تھی۔ چاشین کا دل جیسے ڈوب کر ابھرا تھا۔ اس نے خوفزدہ نگاہوں سے صاحب کے خونخوار چہرے کی طرف دیکھا، وہاں کسی بھی تاثر میں نرمی نہیں تھی۔ آئندہ مجھے ایسی شکایت ملی تو کھڑے کھڑے شوٹ کر دوں گا، اس نے پھنکارتے ہوئے کہا تھا، اور زہر خون سا آگے بڑھ گیا، جبکہ چاشین کے جسم میں جان تک باقی نہیں رہی تھی۔ اس کا سر جھک گیا اور آنکھوں سے سونامی پھوٹ پڑا۔ وہ بے آواز روتی جا رہی تھی اور اس ذلت کے احساس سے ٹوٹتی جا رہی تھی۔ وہ ہر بار اسے اتنا ہی ذلیل کرتا تھا، کبھی لفظوں سے، کبھی جذبوں سے۔ وہ ہمیشہ اس کے ہاتھوں ذلیل ہوتی آ رہی تھی۔ اور چاشین کے صاحب کو صرف دل توڑنا ہی آتا تھا۔ وہ پلٹی اور منہ پہ ہاتھ رکھے کچن کے نل کو کھول کر چہرے پہ پانی کے چپاکے مارنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے گرم گرم آنسو گر رہے تھے، اور وہ اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹے ضبط کی انتہا پر تھی۔ پیچھے سے آتی نسیم نے بہت تعصب سے اسے دیکھا تھا، پھر برتن سلیب پر رکھ کر اس تک آ گئی تھی۔ بی بی ایسے مت کرو، رونا کوئی حل ہے بی بی؟ اس کے انداز میں چاشین کے لیے ہمدردی تھی۔ بی بی ذرا ہمت سے کام لو، صاحب ہمارا تو ایسے ہی ہے، بڑی بیگم عادت سے مجبور، بہت دفعہ وہ دونوں ماں بیٹے کی لڑائی کروا چکی ہیں۔ افرا بی بی کا کتنی ہی مرتبہ صاحب سے جھگڑا ہوا، بڑی بیگم شکایت کرتی ہیں اور صاحب اپنی ماں پر غصہ۔ بڑی بیگم سے انہیں بہت پیار ہے، اور وہ بیچاری کیا کریں، تھوڑا اوپر سے کھسکی ہوئی ہیں۔ نسیم نے اپنی کنپٹی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے تسلی دی تھی۔ چاشین
چاشین نے آنسوں کے دوران ہی روتے ہوئے کہا، موم جی کا اتنا خیال رکھتی ہوں، اتنی خدمت کرتی ہوں، ہر وقت ان کا سایہ بنی رہتی ہوں، پھر بھی وہ مجھ سے خوش نہیں ہے، مجھ سے کوئی بھی خوش نہیں ہے۔ وہ سسکاریاں بھرتی رہی تھی۔ بڑی بیگم تو کسی سے بھی خوش نہیں ہوتی، دیکھیے گا کبھی صاحب کی بھی برائی شروع کر دیں گی۔ نسیم نے اسے تسلی دی تھی، ان کی عادت، فطرت اور طبیعت ہی ایسی تھی، یہ کہ اسے دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سنبھل گئی، گیلا چہرہ بھی صاف کر لیا تھا، لیکن اس سرخ چہرے اور سوجی آنکھوں کا کیا کرتی؟ صاحب کے سامنے یہ تربوز سا لال چہرہ لے کر کیسے جاتی؟ اگر صاحب نے غصہ کیا تو؟ ایک نیا غم جان کو لاحق تھا، ایک نئی فکر دامنے گیر تھی۔ وہ ہونٹ چباتی، ایک اور اذیت کا شکار تھی۔ نسیم نے ٹرے میں گرم دودھ کا مگ رکھا اور اسے تھما دیا۔ صاحب اس وقت انتظار میں ہوں گے۔ اسے چاشین کو وقت گزرنے کا احساس دلایا تھا، سو وہ بھی چونک کر سنبھل گئی تھی۔ وہ پھر مرے مرے قدموں سے کمرے کی طرف آ گئی تھی، اس حال میں کہ اس کا دل بہت سے خدشات تلے دبا لرز رہا تھا۔ باہر سرد رات پھیلی ہوئی تھی، دیان ہاؤس دھند کی لپیٹ میں تھا، دور تک ایک دبیز چادر تنی تھی، ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دیتا تھا اور ٹھنڈ خون کو تک کو سرد کر دینے والی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی کمرے تک آ گئی، دروازہ کھلا اور بند ہوا، کمرے میں دوریا روشنی پھیلی تھی، اس کی آنکھیں روشنی میں چندھیا گئیں۔ پھر اس نے آنکھوں کو ہتھیلی کی پشت سے مسل کر دیکھا تھا۔ اسی پل صاحب نے سر اٹھا کر دیکھا، بکھری ہوئی فائلوں کو ایک طرف کیا۔ وہ تب تک صاحب کے قریب آ گئی تھی۔ پھر اس نے دودھ کا مگ دھیرے سے بڑھایا، صاحب نے ٹرے پکڑ کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دی تھی۔ وہ مڑنے لگی تو صاحب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا تھا۔ وہ ایک دم گھبرا گئی تھی۔ کیا اس نے کچھ غلط کر دیا تھا؟ صاحب نے اس کی گھبراہٹ پہ تشویش سے اس کی طرف دیکھا، آنکھوں سے آنکھیں ملیں اور اس نے جھٹ سے پلکیں جھپکا لیں۔ یہاں بیٹھو۔ اس کے سماعتوں سے آواز ٹکرائی تھی، اس آواز میں ناگواری یا غصہ نہیں تھا، البتہ تحکم ضرور تھا۔ اس نے حکم کی فوراً تعمیل کی تھی۔ وہ بیٹھ گئی اور اس نے اپنے ہاتھ گود میں رکھ لیے تھے جو ہلکے ہلکے لرز رہے تھے۔ تمہیں کچھ چاہیے تھا تو مجھے کہتی۔ خاموش ماحول میں اس کی سنجیدہ سی آواز ابھری تھی۔ چاشین تو حیران بھی نہیں ہو سکی تھی، اس بات کا بھلا کیا مطلب تھا؟ اس نے کب کوئی فرمائش کی تھی؟ میں کیا پوچھ رہا ہوں؟ اب کے دیان نے سخت لہجے میں اپنا سوال دہرایا تھا۔ وہ گھبرا گئی تھی، پھر اس کی آنکھوں میں نمی سی بھری تھی۔ مجھے تو کچھ نہیں چاہیے۔ چاشین کی رنگت سفید پڑ گئی تھی اور خوف سے اس کا وجود کانپنے لگا تھا۔ پھر امن آباد والوں کو الہام ہوا ہے، تم کئی ہفتے ایک سوٹ میں گھومتی ہو۔ ابھی تمہاری چچی نے ممی کو کال کر کے کہا، کیا تم ہماری شکایتیں کرتی ہو کہ ہم نے تمہیں برے حالوں میں رکھا ہوا ہے؟ وہ بلا کے سخت اور سنجیدہ لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ وہ ہونک سی ہو گئی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا بات کرے، اس بات کا کیا جواب دے۔ چچی نے ایسا کیوں کہا؟ اس نے تو چچی سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ پھر جانے انہوں نے خود سے ہی اسے خیال گزرا، کیا پتا باجیوں نے اس کی حالت زار کا بتایا ہو۔ وہ اسے دیکھ کر گئی تھیں، کچھ بتانے کی تو ضرورت ہی نہیں پڑی تھی۔ اس کا ظاہری حلیہ چیخ چیخ کر سچائی بتاتا تھا۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا صاحب، مجھ سے قسم لے لیں۔ چاشین نے لرزیدہ آواز میں اپنی سچائی پیش کرنا چاہی۔ تو وہاں فرشتے تمہاری رپورٹ پہنچاتے ہیں؟ تمہیں یہاں کھانے کو نہیں ملتا، پہننے کو نہیں ملتا؟ وہ زہر خون سا بول رہا تھا۔ وہ برابر نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ میرا تو کوئی قصور نہیں۔ وہ سر جھکا کر آنسو پینے لگی۔ صاحب کا سخت لہجہ اسے ایسے ہی رلانے کا سبب بنتا تھا۔ سارا قصور تو میرا ہے، اور واقعی میرا ہے، میں نے ہی۔ دیان کچھ کہتے کہتے اچانک رک گیا تھا، خاموش ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے لب بھینچ لیے تھے۔ آئندہ ایسا نہیں ہوگا، چاشین نے بھیگی آواز میں سر جھکا کر کہا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گر رہے تھے، لاکھ ضبط کرنے کے باوجود بھی۔ وہ اس کے آنسو گرتے دیکھ کر ایک دم چپ کر گیا۔ اس نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے تھے۔ اس رونے کا مقصد؟ اب وہ شدید جھلاہٹ کو ضبط کیے وہ پوچھ رہا تھا۔ اچھا نہیں روتی صاحب، وہ گڑبڑا کر اپنے آنسو پوچھنے لگی تھی، لیکن آنکھوں سے بے قابو ہوتے آنسو رک ہی نہیں رہے تھے۔ دیان نے ایک سخت اور تلخ نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی تھی، پھر اس نے چاشین کی دونوں آنکھوں پر اپنا ہاتھ سختی سے رکھا۔ اس کی پلکیں پپوٹوں سے لگیں تو دو آنسو کناروں سے چھلک کر اس کے ہاتھ پہ آ گرے تھے۔ دیان نے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا، دو شفاف قطرے اس کی ہاتھ کی پشت پہ ٹھہر گئے تھے۔ چاشین نے ایک لمبی سی سسکاری بھری تھی۔ دیان نے اسے خود سے قریب کر لیا تھا، پھر اس نے روتی ہوئی چاشین کی کمر سہلاتے ہوئے لاشعوری طور پر اسے چپ کروانے کی کوشش کی تھی، اور چاشین اس کے لمس کو پا کر ضبط کرنے کے باوجود بھی بے آواز روتی رہی۔ وہ گھٹ گھٹ کر رو رہی تھی اور دیان کی قمیض کئی جگہوں سے بھیگ رہی تھی۔ نمی کے احساس نے اسے چونکایا تھا۔ پھر اس نے چاشین کا چہرہ اپنے سامنے کیا، آنکھوں سے آنکھیں ملیں۔ وہ اس کی گلابی گیلی آنکھوں کو دیکھتا رہا۔
تم میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہو۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کیے۔ مجھے دعویٰ تھا میں کبھی غلط کر ہی نہیں سکتا۔ صاحب کے سنگلاخ بازوؤں کی گرفت سخت تھی اور چاشین کسی ننھی سی مورتی کی طرح اس کے حصار میں بے بس تھی۔ صاحب کا غصہ اب غصہ نہیں تھا، ناگواری اب ناگواری نہیں تھی۔ اس کی آواز بوجھل تھی اور لہجہ گمبھیر سا۔ وہ اس کے فسوں خیز لمس کی شدت کو محسوس کر رہا تھا، چاہے ضرورتاً ہی صحیح۔ وہ اسے اپنی نظر کرم سے نواز رہا تھا، اور وہ عام سی معمولی سی چاشین اس اتفاق کو اس کی ضرورت نہیں بلکہ محبت سمجھ رہی تھی۔ وہ بڑی نادان تھی، وہ بڑی قناعت پسند تھی۔ صاحب کے لمحاتی پیار اور توجہ کی اثر میں آ جاتی تھی، صاحب کی طلب کو عنایت سمجھ کر خوش ہو جاتی تھی۔ اسے اب تک تسلیم کر لینا چاہیے تھا۔ اس کی شادی بہت عجیب لوگوں میں اور بہت عجیب شخص کے ساتھ ہوئی تھی۔ ایسا شخص جو اجارہ داری چاہتا تھا، حکومت چاہتا تھا، اپنی مرضی اور تسلط چاہتا تھا۔ وہ اپنی میں کے حصار میں تھا اور اسے حصار سے باہر آنا بھی توہین سمجھتا تھا۔ اس کی ہر رات تاریک تھی اور ہر سویر اندھیر تھی۔ اگلی صبح بھی معمول کے جیسی تھی۔ چاشین کو تو ایسے ہی لگی۔ اس نے نیم گرم پانی سے غسل کیا اور وضو کے بعد نماز فجر ادا کی تھی اور کچن میں آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد افراح بھابی کچن میں داخل ہوئیں کہ نماز کے سٹائل میں دوپٹہ لیا ہوا تھا۔ وہ حیران ہوئی تھی کہ افراح بھابی بھی نماز پڑھتی تھیں۔ جی بھابی، کوئی کام تھا کیا؟ اس نے حیرت پر قابو پا کر پوچھا تھا۔ بھابی نے تسبیح پہ کوئی اسم مکمل کر کے اس بات میں سر ہلایا، پھر ایک ہلکی سی پھونک چاشین پہ بھی ماری تھی۔ وہ تعجب سے بے ہوش ہونے لگی۔ ایسی ماڈرن ساس کا یہ روحانی سا انداز! دیان اٹھ گیا ہے، اس کی تیاری کروا دو، وہ ابھی نکلے گا، بالکل ارجنٹ، ہری اپ۔ بھابی کے بتانے پر وہ بری طرح سے پریشان ہو گئی تھی۔ اتنی سویرے؟ ابھی تو دھند بھی نہیں چھٹی، سڑکیں بھی دکھائی نہیں دیں گی، دن چڑھے نکل جاتے۔ اس کے منہ سے بے ارادہ ہی نکلا تھا۔ وہ اس کے دھن میں منہ اندھیرے جانے سے پریشان ہو گئی تھی۔ دفتر پہنچنا ہے اور باہر فوگ بہت ہے، جلدی نکلے گا تبھی آرام سے ڈرائیو کرتا شہر پہنچے گا۔ ویسے بھی کوئی ارجنٹ کال آئی تھی۔ افراح بھابی نے تفصیل بتائی تو وہ فکر مندی سے کمرے کی طرف آ گئی۔ وہ نہ صرف جاگا ہوا تھا بلکہ کسی سے فون پہ بات بھی کر رہا تھا۔ تیز سا لہجہ اور تیز سی آواز تھی، شاید کوئی سنجیدہ مسئلہ تھا۔ وہ اپنے کسی ماتحت کو جھڑک رہا تھا، پھر فون بند کر کے اس کی طرف دیکھے بغیر واش روم میں گھس گیا تھا اور اسی دوران فون پھر سے بجنے لگا تھا۔ وہ کبھی موبائل کی اسکرین کو بلنک ہوتے دیکھتی تھی اور کبھی غسل خانے کے بند دروازے کو۔ پھر وہ کنفیوز سی الماری تک آ گئی تھی۔ جب تک اس نے کپڑے نکالے تب تک صاحب بھی باہر نکل آیا۔ چاشین نے ساری مطلوبہ چیزیں صوفے پہ سجا رکھی تھیں۔ وہ تولیے سے بال رگڑتا فون کی طرف متوجہ تھا۔ چاشین کو بس اتنی ہی سمجھ آئی تھی، دارالحکومت میں کسی مشہور سیاسی شخصیت کا قتل ہو گیا تھا اور صاحب کا جانا بہت ضروری تھا، کیونکہ صاحب کے ان صاحب سے خاصے دیرینہ تعلقات تھے اور کوئی دفتری اہم معاملہ بھی زیر غور تھا۔ ہاں ہاں، میں پہنچ جاتا ہوں، یو ڈونٹ وری۔ ارے اس الو کی تو ایسی کی تیسی۔ وہ شرٹ بدلتے ہوئے قطعی طور پر الگ موڈ میں تھا، شاید خود کو کمرے میں تنہا تصور کر رہا تھا۔ چاشین بس کی نکیوں سے صاحب کو دیکھتی رہی۔ بلیک ٹو پیس میں وہ ہمیشہ کی طرح عالیشان تھا، ناقابل تسخیر، ایسا علاقہ جو کسی سے فتح نہیں ہو سکتا تھا۔ کوئی اس سلطنت میں اپنی فتح کے جھنڈے نہیں گاڑ سکتا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا تھا، اپنا روشن اور دھلا دھلایا عکس دیکھتا ہوا۔ اس نے بال بنائے اور پرفیوم کا ڈھیر سارا چھڑکاؤ کیا تھا، پھر آئینے کے اندر جھلکتے عکس کی طرف اچانک متوجہ ہو گیا۔ وہ ابھی تک سوری وہ ابھی تک چور نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، اچانک چوری پکڑے جانے پر گڑبڑا گئی تھی، جبکہ صاحب پورے کا پورا اس کی طرف گھوم آیا تھا۔ کیا دیکھتی ہو؟ وہ بیچ کے فاصلے کو کم کرتا اس کے قریب آ گیا تھا۔ وہ تھوڑا جھجک کر پیچھے ہٹی تھی۔ صاحب نے اس کے پیچھے ہٹنے کو فوراً نوٹس کیا تھا اور پھر اس معمولی فاصلے کو بھی مٹا دیا۔ اب وہ صاحب کے بازوؤں کے حصار میں تھی اور وہ اس کے بالوں کو دوپٹے کی اوٹ سے دیکھتا پوچھ رہا تھا، میں نے کچھ پوچھا ہے؟ پہلی دفعہ بات سمجھ نہیں آتی؟ اب کے لہجے اور گرفت دونوں میں سختی تھی۔ وہ بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ میں آپ کو اس لیے دیکھ رہی تھی، آپ بہت اچھے لگ رہے تھے۔ اس نے نگاہ جھکا کر دھک دھک کرتے دل کے ساتھ جواب دیا تھا، جانے اس جواب میں اس کی کون سی حس تسکین سے سرشار ہوئی تھی۔ اس کا موڈ بدل گیا تھا۔ میں جانتا ہوں کیا، لیکن کیا پہلے کبھی خوبصورت مرد نہیں دیکھا؟ اس نے چاشین پہ جھکتے ہوئے سوال کیا اور چاشین کا دھک دھک کرتا دل بے قابو ہوا تھا۔ وہ پہلی مرتبہ دیان کے حصار میں خود کو معمون تصور کر رہی تھی۔ نہیں، چاشین نے سچائی کے ساتھ اقرار کر لیا تھا۔ وہ اس جواب پہ بے ساختہ چونک گیا،
ریلی؟ اس کی آنکھوں میں عجیب سا تاثر ابھرا اور معدوم ہوا تھا۔ وہ اس کی شفاف دھلی دھلی آنکھوں میں دیکھتا رہا تھا، وہ اس کے چہرے سے کچھ تلاش کر رہا تھا۔ جی، چاشین نے پلکیں جھکا لی تھیں۔ دیان کے چہرے پہ ویسی ہی سنجیدگی در آئی تھی۔ اسے کوئی جواب نہیں دیا تھا، اس کا رویہ اور خاموش انداز اسے کچھ متفکر کر گیا تھا۔ دیان نے اس کے پریشان چہرے اور تفکر سے پر آنکھوں کو دیکھا، وہاں بے چینی تھی، اور جھک کر اس کے کان میں بولا، اس بات کا جواب دینے کے لیے مجھے بہت سا وقت چاہیے اور ڈھیر ساری فرصت چاہیے۔ تمہیں اس بات پر انعام ضرور دیتا، لیکن ابھی بہت جلدی میں ہوں، پھر ملاقات ہوگی۔ صاحب اسے دن دہاڑے اتنا نواز کیا تھا، اپنے قیمتی الفاظ کا ایسا خزانہ تھما گیا تھا، وہ جتنا بھی حیران ہوتی کم تھا۔ لیکن ایک بات تو طے تھی، وہ خوش قسمت ہرگز نہیں تھی، کیونکہ چاشین کی خوشیوں اور مسرتوں کی عمر بہت تھوڑی ہوتی تھی۔ اس پہ بڑی جلدی ہی انکشاف ہو گیا تھا۔ انجانے میں اس نے صاحب کی خودی اور خود پسندی کی تسکین کر دی تھی۔ اس نے صاحب کی تعریف کر دی تھی۔ صاحب کی مردانہ انا میں خودی کوٹ کوٹ کر بھر گئی۔ اس کی آنکھوں میں نخوت اور رعونت بھر گئی تھی۔ وہ اسے قربت کا احساس بخش کر نہیں، اپنا حق استعمال کر کے گیا تھا۔ یکایک چاشین کو اپنی ذلت کا احساس ہوا اور وہ تھک ہار کر صاحب کے بستر پہ گری اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اور اسی اثنا میں پہلی مرتبہ کاشمیرہ آ گئی۔ اتنی صبح اس کا آ جانا حیران کن تھا۔ ویسے یہ صبح کہاں تھی؟ اب تو 10 بجنے والے تھے۔ وہ کاشمیرہ کو ڈرائنگ روم میں لے آئی، نسیم سے انٹرٹین کرنے کے لیے لوازمات کا کہا، اور خود کاشمیرہ کے پاس بیٹھ گئی۔ کاشمیرہ اسے بہت تپاک سے ملی تھی۔ وہ فطرتاً عادتاً بہت اچھی تھی۔ چاشین کو تو بہت ہی اچھی لگی تھی۔ بہت دیر بیٹھی رہی، اس سے اپنے بچپن، اسکول اور کالج کی باتیں کرتی رہی۔ کاشمیرہ نے ہی بتایا تھا وہ دیان کی اچھی فرینڈ تھی، انہوں نے ایک ساتھ بہت اچھا وقت گزارا تھا۔ چاشین بہت دلچسپی سے سن رہی تھی، اسے دیان کے بارے میں جاننے کا موقع مل رہا تھا۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا صنف نازک میں صاحب کسی سے اتنا بے تکلف بھی ہو سکتے تھے۔ ہماری ہر لحاظ سے کیمسٹری ملتی تھی، پسند ناپسند سیم تھی، ذہنی مطابقت ایک جیسی تھی۔ وہ میرے مزاج کو سمجھتا تھا، میں اس کی طبیعت سے واقف تھی، ہم ایک دوسرے کی سوچ پڑھ لیتے تھے۔ پھر بے تکلفی بہت تھی، دوستی بہت تھی۔ کاشمیرہ بتائے ہوئے جیسے گئے وقتوں میں کھو گئی کاشمیرہ بتاتے ہوئے جیسے گئے وقتوں میں کھو گئی تھی۔ چاشین بہت ہی دلچسپی کے ساتھ سن رہی تھی، بہت توجہ اور دھیان سے۔ کتنا اچھا لگ رہا تھا صاحب کے بارے میں جاننا۔ وہ شروع سے موڈی تھا، دل کرتا تو کسی سے ملتا ورنہ نہ ملتا، دل کرتا تو کسی سے بات کرتا ورنہ نہ کرتا۔ اکڑ، نخرہ اور خودی، یا خودی نہیں، خود پسندی کہہ سکتے ہیں، اس کو گوارا نہیں تھا کوئی اس کی سطح پہ آ جاتا۔ اسے اکڑ اور تکبر بھی نہیں کہہ سکتے تھے۔ وہ ایک نامعلوم احساس برتری کا شکار تھا۔ وہ بولتے بولتے لمحہ بھر کے لیے رک گئی تھی۔ اس کی ہلکی نمی سے پور آنکھوں میں چمکیلا سا پانی دکھنے لگا تھا۔ اسی لیے جب آنٹی افرا اور انکل اردب بھائی جان نے دیان کے لیے مجھے ممی پاپا سے بغیر اس کی رائے جانے مانگ لیا تو ایک طوفان اٹھایا۔ کاشمیرہ لمحہ بھر کے لیے لب بھینچ کر رہ گئی تھی، شاید ضبط کر رہی تھی۔ گو کہ مجھے ریجیکٹ کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی، اور میں خود بھی اس پروپوزل پہ ہاں یا نہ کے بیچ اٹک رہی تھی، کیونکہ دیان کا دوست ہونا اور بات تھی، اور اس کی بیوی بن جانا اور بات، اور شاید میری ہاں نہ میں ہی بدل جاتی۔ لیکن دیان کی طرف سے انکار ہو گیا۔ جانتی ہو کیوں؟ کاشمیرہ جیسے خود پہ ہی ہنس پڑی تھی۔ اس کے چہرے پہ ایک نامعلوم اذیت کی لہر اتر آئی تھی، ایک ہلکا سا سایہ تھا جو اس کے چہرے پہ لہرا رہا تھا۔ اس نے کہا، اگر میرے ممی پاپا یا میں اس نئے بندھن پہ خواہش کا اظہار کرتی تو ٹھیک تھا، بلکہ پھر بھی ٹھیک نہیں تھا۔ اسے بے شمار تحفظات لاحق تھے۔ اسے مجھ جیسی بااعتماد، سوشل، ہائی فائی کوالیفائڈ ورکنگ لیڈی سے کسی طور شادی نہیں کرنا تھی۔ اسے اپنے شانہ بشانہ چلتی، اعتماد سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتی اور اپنے رائٹس پہ ببانگ دہل جنگ کرتی بیوی کی قطعاً خواہش نہیں تھی۔ یہ تو مجھے تب پتہ چلا جب اس نے تم سے شادی کے لیے حامی بھری۔ وہ تم جیسی لڑکی سے ہی شادی کرنا چاہتا تھا تاکہ اس کی خودی، انا، تکبر اور احساس برتری کی کسی طرح سے سبکی نہ ہو۔ ہاں، تب میں نے اس انکار کا نچوڑ نکال لیا تھا۔ وہ تم جیسی سنجیدہ، خاموش، کم گو، ڈری سہمی، اعتماد سے آری لڑکی کو ہی اپنانا چاہتا تھا۔ معذرت کے ساتھ، وہ اپنے احساس برتری کو ہر حال میں تقویت دینا چاہتا تھا، تم پہ برتری چاہتا تھا، اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے تم اس کی خواہش کے عین مطابق ہو۔ تم نے کبھی اسے احساس نہیں دلایا وہ غلط کرتا ہے، غلط کر رہا ہے۔ وہ تم پہ اپنی اجارہ داری رکھ کے ٹھیک نہیں کر رہا، یہ صحت مند عمل نہیں، اور تم بجائے اس کی غلطی پہ ٹوکنے، اس کے غلط رویے پہ آواز اٹھانے، اسے اس بات کا احساس دلانے کہ تم بحیثیت انسان اور بحیثیت اس کی بیوی کے ایک مقام رکھتی ہو، کچھ حقوق رکھتی ہو۔ تم نے ہتھیار گرا کر اسے بہت کھلا موقع دیا ہے کہ آؤ میری زندگی کے ساتھ کھیلو اور اسے اپنی مرضی سے برتو۔ میں کبھی تمہارے اس عمل کو نہیں سراہوں گی،
خود کو ضائع مت کرو چاشین، تم اس کی بیوی ہو، اپنا حق استعمال کرو، کبھی اس کی مانو اور کبھی اپنی منواؤ۔ وہ بولتی جا رہی تھی، چاشین سنتی جا رہی تھی۔ اس کی بہت سی باتیں رادیہ، ناجیہ اور لیلا باجی سے مطابقت رکھتی تھیں۔ پہلے دن سے لے کر آج تک باجیاں بھی اسے یہی سبق دے رہی تھیں۔ وہ اپنے رائٹس پہ بولے، دیان کو احساس دلائے، وہ بحیثیت بیوی کے اسے سارے حقوق دے۔ وہ اس کی بے مول بے دام غلام نہیں تھی، جسے نکاح کے بولوں میں باندھ کر وہ سارے حقوق سے بے پرواہ ہو گیا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ چاشین نے از خود اپنی ذات کو پس پشت ڈال رکھا تھا۔ جب وہ خود ہی اپنے ہونے کا احساس دلانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتی تھی تو پھر کون اسے توجہ سے نوازتا؟ اس نے اپنی ذات کو خود ہی بے قیمت اور حقیر بنا رکھا تھا۔ وہ اپنی مرضی سے جی حضوری میں لگی ہوئی تھی۔ دراصل وہ دیان کی شخصیت و حیثیت سے مروب تھی۔ مروبیت نے اسے احساس کمتری کا شکار کر دیا تھا۔ وہ سمجھتی تھی دیان نے اسے اپنا کر اس پر احسان کیا تھا۔ اسے اس گمان سے پہلے باجیوں نے اور اب کاشمیرہ نے خوب نکالنے کی کوشش کی تھی، اور دوسری وجہ تمہیں منتخب کرنے کی یہ تھی۔ اسے یعنی دیان کو اپنے گرینڈ پیرنٹس کے لیے فل ٹائم کیئر ٹیکر کی ضرورت تھی، جو ان کا بہت خیال رکھے۔ شاید اسے اندازہ تھا کوئی اس کے سرکل کی لڑکی اس کے پیرنٹس کی کیئر نہیں کر سکے گی جیسی کیئرنگ کی اسے اپنی بیوی سے توقع ہوگی۔ وہ دھیمی آواز میں بول رہی تھی، بہت سوچ کر۔ پھر اس نے گہرا سانس خارج کیا اور قدرے ہلکے پھلکے انداز میں کہنے لگی، اینی وے میں یہ کارڈ دینے آئی تھی۔ میری انگیجمنٹ ہے اپنے کلاس فیلو سے، ہم ایک جگہ ہی جاب کرتے ہیں۔ میں یہ کارڈ دیان کو بھی دے سکتی تھی، مگر مجھے اندازہ تھا کہ وہ خود آ جاتا اور تمہیں بتاتا ہی نہیں۔ اب اسپیشل انوائٹ کرنے آئی ہوں، تم دونوں ضرور آنا، انکل آنٹی تو آئیں گے ہی، مجھے بہت خوشی ہوگی اگر تم آؤ گی تو۔ کاشمیرہ نے جاتے ہوئے ایک سنہرا کارڈ اسے تھمایا تھا، جسے چاشین نے تھام لیا اور آنے کی حامی بھرنے سے وہ گریز ہی کر رہی تھی۔ اس کا فیصلہ تو دیان ہی کر سکتا تھا کہ اسے جانا تھا یا نہیں۔ صاحب سے اسے ڈر لگتا تھا۔ دراصل ڈر لگنے کا عمل شادی سے پہلے ہی شروع ہو چکا تھا، کیونکہ وہ صاحب کی شخصیت سے مروب ہو گئی تھی۔ اس کمپلیکس کا سلسلہ تبھی شروع ہو گیا تھا جب اردب بھائی جان نے دیان کے لیے اسے مانگا تھا۔ یہ کیسی بڑی انہونی تھی جس پہ پورا امن آباد منہ کھولے حیران اور دنگ تھا۔ کیا یہ ممکن تھا؟ یہ کس طرح سے ممکن تھا؟ اردب بھائی جان کا دماغ چل گیا تھا۔ انہوں نے امن آباد کی ساری طرح دار قابل ترین لڑکیوں کو چھوڑ کر اپنے اعلیٰ عرفہ بیٹے کے لیے ایک عام سی انٹر میٹرک لڑکی کا رشتہ طلب کر لیا تھا۔ بھلا کسی کو یقین کیسے آ جاتا؟ وہ افرا بھابھی کی پسندیدہ بھی نہیں تھی، پھر ایسی کیا وجہ تھی جو اسے دیان کی دلہن بنا دیا گیا تھا؟ اسے کبھی سوچا ہی نہیں تھا، اور سوچتی بھی تو اس انتہا تک جا ہی نہیں سکتی تھی۔ اور جب شادی ہو گئی تب اسے اپنی بدبختی اور خوش بختی کا پتہ چلا تھا۔ وہ کتنی خوش قسمت تھی اور کتنی بدبخت تھی۔ وہ صاحب کے زیر تسلط تھی اور صاحب کی زندگی میں ایک ٹیشو پیپر جتنی اہمیت رکھتی تھی۔ صاحب نے اسے شادی کے اتنے عرصے بعد بھی محض خوف سے ہی نوازا تھا۔ صاحب کے آنے کا خوف، صاحب کے جانے کا خوف، صاحب کو کچھ برا نہ لگے، کچھ ناپسند نہ لگے اگر اس خیال سے نکلتی تو موم جی کا خوف، ان کی خدمت میں کوتاہی کا خوف، اچھا بننے سے برا بننے تک کا خوف۔ اس کی زندگی تب سے لے کر اب تک ایک خوف کا ہی شکار تھی۔ وہ ایک خوف کے دائرے میں زندگی گزار رہی تھی، اس دائرے سے نکل نہیں سکتی تھی، کیونکہ کوئی اسے خوف کے دائرے سے نکالنے والا نہیں تھا۔ موم جی کی طبیعت ایسی نہیں تھی، اور کیا پتہ طبیعت بھی ایسی ہو اور مزاج بھی ایسا ہو۔ بہرحال چند سال پہلے دماغ کی سرجری کے بعد وہ کچھ مخبوط الحواس ہو گئی تھیں۔ اپنے پاس سے لگائیاں بجھائیاں کرتی رہتی، خود سے ہی فلم بنا لیتی تھیں، جھوٹی سچی جو بھی بات بناتی سب لوگ یقین نہ بھی کرتے، دیان ضرور یقین کرتا تھا۔ پھر غلطی کرنے والے کی غلطی ہوتی یا نہ ہوتی تب بھی دیان کی عتاب سے بچ نہیں پاتا تھا۔ اتنا ہوا کہ دیان کے بتانے پہ وہ موم جی کی بیماری سے سمجھوتا کر چکی تھی۔ اب موم جی جسے مرضی کال کر کے اس کی شکایتیں کرتی ہیں کہ چاشین گندا کھانا بناتی ہے، انہیں تنگ کرتی ہے، بد دعائیں دیتی ہے، دوائیاں چھپا دیتی ہے، تو چاشین ایسی باتیں سن کر اب دکھی نہیں ہوتی تھی، روتی نہیں تھی۔ اسے موم جی کی سمجھ آ گئی تھی۔ چاشین موم جی کے ساتھ ساتھ صاحب کے بھی گرم و سرد رویے کی عادی ہو چکی تھی، صاحب کے آنے جانے کی عادی ہو چکی تھی، کیونکہ باقی سب کا رویہ اس کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ ڈیڈ، افرا بھابھی اور بھائی جان۔ ڈیڈ ان دنوں اپنی کتاب چھپوانے میں مصروف تھے، گھر کم کم ہی آتے، اور صاحب بھی 2 مہینے سے لاپتہ تھے، اور اس کے صاحب کی گمشدگی کے دورانیے عموماً 2 مہینے پہ محیط ہو جاتے تھے۔ چاشین نے سب کے ساتھ سمجھوتا کر لیا تھا، موم جی کے دھوپ چھاؤں مزاج کے ساتھ، صاحب کی لاتعلقی کے ساتھ، اور باقیوں کی مصروفیت کے ساتھ۔ ہاں، امن و امان کے ساتھ اچھا وقت گزر جاتا تھا۔ وہ جب بھی آتی تھیں اپنے ساتھ رونق ہی اٹھا کر لاتی تھیں۔ اس سنڈے کو بھی اچانک ہی آ گئیں۔ چاشین کو اپنی دونوں نندوں سے بے پہا پیار تھا۔
وہ ان کی کمپنی میں انجوائے کرتی تھی۔ شام کو اس نے امن و امان کی من پسند میکرونی بنائی تو وہ دونوں کچن میں اس کے پاس آ گئیں۔ امن کے ہاتھ میں ٹیب تھا اور وہ چاشین کو ٹیب سے تصویریں کھول کر اسے دکھانے لگیں۔ پھر چند تصویروں کو زوم کر کے دکھایا۔ یہ دیکھو میٹھی، دونوں کے انداز میں جوش بھرا ہوا تھا۔ چاشین بھی دلچسپی سے دیکھنے لگی۔ ایک نومولود بچے کی ڈھیر ساری تصویریں تھیں۔ ایک امان جتنی بچی نے اس نومولود کو اٹھا اٹھا کر شوق میں فوٹوگرافی کروائی تھی۔ یہ کون ہے امن؟ اس نے دلچسپی سے پوچھا۔ چھوٹا سا بچہ اس دل کے بہت قریب لگ رہا تھا۔ اچانک ہی دل میں ایک ننھی سی خواہش بیدار ہوئی تھی اور اس کا چہرہ اس خواہش کے خیال سے ہی سرخ پڑ گیا تھا۔ یہ زلوا کی بھتیجی ہے، ہماری فرینڈ زلوا کی۔ وہ لاہور میں ہوتی ہے۔ اس دفعہ جب آئی تو اپنی بھتیجی کی پکس لے کر آئی تھی۔ اتنی کیوٹ ہے نا رومیا، پتہ ہے میٹھی، تب سے میرا بھی دل چاہتا ہے میری بھی کیوٹ سی بھتیجی ہو۔ امن نے ڈھیر ساری حسرت لہجے میں سمو کر اپنی خواہش کا اظہار کیا تو چاشین کا چہرہ کچھ اور لال ہو گیا۔ اسے ڈھیروں کے حساب سے شرم آئی تھی۔ وہ ننھی سی پھوپھو بن کر اتنی پراؤڈ ہو گئی ہے میٹھی، سارے میں رومیا کی پکس اترا اترا کے دکھاتی تھی۔ تب مجھے بھی غصہ آیا اور میں نے سوچا میری بھی بھتیجی ہو۔ امان نے معصومیت سے اپنے غصے کی وجہ بتائی تھی، جس کا مطلب تھا وہ بھی ننھی سی پھوپھو بن کر اترانا چاہتی تھی۔ ہمارا بیبی کیوں نہیں ہے میٹھی؟ امن نے مچل کر استفسار کیا تھا۔ چاشین آج بری پھنس گئی تھی۔ اس بات کا بھلا کیا جواب دیتی؟ وہ تو یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ اپنے بھیا سے پوچھو، بھلا ان سے کیا بعید تھا؟ اپنے بھیا کے پاس بھی فرمائشی سلپ اٹھا کر لے جاتی تو اللہ سے مانگو۔ چاشین نے ذرا لسان سے کہا تھا، پھر ان دونوں کو موضوع سے ہٹاتے ہوئے بولی، اب میکرونی کھاؤ، اس ٹاپک پہ پھر بات کریں گے۔ اپنے تئیں چاشین نے انہیں ٹال دیا تھا اور اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ وقتی طور پہ ٹل گئی ہیں، لیکن یہی بات وہ سنڈے کی رات اپنے بھیا سے بھی کر لیں گی۔ صاحب کا اچانک آ جانا بھی حیران کن تھا۔ اس دفعہ تو جلدی ہی چکر لگا لیا تھا، پھر وجہ بھی معلوم ہو گئی، وہ امن و امان کو لینے آیا تھا۔ ڈرائیور چھٹی پہ تھا اور بچیوں کو بورڈنگ چھوڑنا تھا۔ چاشین نے جلدی جلدی دونوں بچیوں کی پیکنگ کر دی تھی، کیونکہ صاحب نے جلدی مچا رکھی تھی، انہیں ضروری کام سے جانا تھا اور دیر ہو رہی تھی۔ موم جی کا موڈ آف تھا، وہ نواسیوں سے ناراض تھیں۔ اتنی سی دیر کے لیے آتی ہو تو نہ آیا ہی نہ کرو، انہوں نے غصے میں کہا تھا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی تھیں اور باقی لوگ بھی قریب ہی ڈنر میں مصروف تھے، کیونکہ انہیں ابھی کے ابھی ہی نکلنا تھا۔ بس اتنا سا ویکینڈ ہوتا ہے موم جی، ہم ونٹر ویکیشنز میں آئیں گے اور بہت سارے دن رہیں گے، تو انہوں نے موم جی کی اپنی طرف سے تسلی کروائی تھی۔ میں بور ہو جاتی ہوں سارا دن، تمہاری ماں تو مہینے بعد آتی ہے، نانا تمہارے اس عمر میں کتابیں لکھنے اور چھپوانے میں بزی، دیان کی اپنی مصروفیات، اور یہ اس کی بیوی بولتی تک نہیں، بات تک نہیں کرتی، موڈی ہے، مجھے تو یوں لگتا ہے انسانوں کے بیچ نہیں رہتی میں، اس کے چہرے پہ تو اسمائل تک نہیں آتی، عجیب لڑکی ہے، بس تم دونوں کی کمپنی میں خوش نظر آتی ہے۔ پھر دانت بھی نکلتے ہیں، اور میں تو اس کے خیال سے کہہ رہی تھی تم اور رک جاتی تو یہ بھی 2 دن اور خوش ہو لیتی۔ انہوں نے اپنے کٹے سلکی بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے توپوں کا رخ چاشین کی طرف موڑ لیا تھا۔ وہ جو صاحب کی پلیٹ میں سلاد ڈال رہی تھی، اتنے الزامات پہ بوکھلا گئی۔ صاحب نے بھی ایک کٹیلی سی نگاہ اس کے چہرے پہ پھینکی تھی، وہ صفائی دینے کی پوزیشن سے بھی باہر نظر آئی، لیکن اس وقت امن و امان نے کمان سنبھال رکھی تھی، وہ فوراً الرٹ ہوئی۔ موم جی، آپ کی کمپنی میں تو جوکرز بھی اسمائل کرنا بھول جائیں، امن نے کھلکھلا کر کہا تو موم جی اس مذاق پہ ہنس پڑیں۔ بہت موڈی خاتون تھیں، نہ ہنسنے والی بات پہ بھی مسکرانے لگتی تھیں اور مسکرانے والی بات پہ بھی منہ بنا لیتی تھیں۔ ویسے نواسیوں کی کوئی بات انہیں بری نہیں لگتی تھی، ان کے مذاق کو انجوائے کرتی تھیں، لیکن صاحب نے تنبیہی انداز میں کہتے ہوئے چھوٹی بہنوں کو روکا تھا۔ تو بھیا، موم جی بور ہوتی ہیں، ان کی بوریت دور کرنے کے لیے کچھ سوچیں، امان نے شرارتی انداز میں سنجیدہ سے بھائی کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ اب وہ اس بات کو سمجھا یا نہیں، لیکن چاشین کے کانوں سے دھواں نکل گیا تھا۔ یہ دونوں اب کیا کرنے والی تھیں، کیا کہنے والی تھیں؟ وہ گھبرا کر انہیں دیکھنے لگی۔ بھیا سنیں نا، امن نے اسے اپنی پلیٹ میں چمچہ بجا کر متوجہ کیا تو وہ اس کی طرف دیکھنے لگا، انداز میں ویسی ہی سنجیدگی تھی۔ چاشین کے دل کو کچھ ہونے لگا، وہ ان دونوں کو روکنا چاہتی تھی، مگر سنائیں، اس نے نیپکن سے منہ پونچھتے ہوئے بڑے دلار سے کہا تھا۔ وہ زلوا کی بھتیجی ہوئی ہے، ہمیں بھی ویسے ہی بیبی چاہیے، کیوٹ سی، پھر ہم یہاں زیادہ دن اسٹے کریں گے، ہمیں بھی بیبی چاہیے۔ وہ ایسے ہی مچل رہی تھی جیسے اسے بیبی نہیں کوئی کھلونا چاہیے تھا، جسے اس کا بھائی فوراً بازار سے خرید کر لا دیتا۔ دیان پہلے تو چونک گیا، پھر قدرے حیران ہوا اور پھر سنجیدہ، یعنی فرمائش پہ نظر ثانی فرما رہا تھا، غور و فکر کر رہا تھا، سوچ رہا تھا۔ چاشین بس بے ہوش ہونے کو تھی، شاید ابھی کے ابھی
اس کی واٹ لگ جاتی کہ اس کی کمپنی اچھی نہیں، وہ دیان کی بہنوں کے کان بھرتی ہے اور غلط باتیں سکھاتی ہے، اس کی جان پہ بن آئی تھی۔ ویسا ہی بیبی اس سے اچھا نہیں؟ بڑی سنجیدگی سے استفسار کیا گیا تھا۔ چاشین تو بس چکر کھانے والی تھی، دونوں نے چہک کر کہا۔ وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ ہمارا بیبی زلوا کے بیبی سے اچھا ہوگا، یو ڈونٹ وری، ہمارا بیبی سب سے اچھا ہوگا۔ اس نے دونوں بہنوں کو بہلایا اور انہیں اٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ جاتے جاتے اس نے بڑی گہری نگاہ، اترتی بولتی نگاہ حواس واختہ سی چاشین پہ ڈالی تھی۔ سن لیا ہے؟ فرمائش نوٹ کر لو۔ وہ بولتا ہوا آگے بڑھ گیا تھا اور اس کے انداز کا سحر اسے بے خود کر رہا تھا۔ وہ تو ایسے لہجے کی عادی ہی نہیں تھی، اسے تو یقین ہی نہیں آیا تھا۔ شاید عمر بھر نہ آتا، لیکن پھر وہ ہو گیا تھا جس کے بارے میں کسی کو گمان تک نہ تھا، یقین تک نہ تھا۔ بس ایک طوفان تھا جو چلا آیا اور سب کچھ اپنے ساتھ بہا کر لے گیا، سب کچھ فنا ہو گیا۔ یہ جاڑے کی عجیب سی شام تھی، متواتر می برس رہا تھا۔ دور پہاڑوں سے بادل امڑ امڑ کر آتے اور برس برس کر نہ تھکتے تھے۔ ڈیڈ کے کچھ مہمان آئے تھے، وہ ان کو چائے وغیرہ دے کر اور انہیں شہر بھیج کر ابھی اندر آئی ہی تھی جب موم جی نے اسے بلا لیا تھا۔ ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی اور اکثر ہی وہ بیمار رہتی تھیں۔ انہیں دماغی طور پر اتنا نارمل نہیں کہا جا سکتا تھا، وہ اکثر چیزیں رکھ کر بھول جاتی تھیں، اکثر عجیب و غریب الزامات لگا دیتی۔ اب تو چاشین ان کی طبیعت سمجھ گئی تھی اور ان کی بیماری سے سمجھوتا کر چکی تھی۔ وہ آئی تو موم جی اتنی ٹھنڈ میں نہا کر بیٹھی تھیں، اس کی اپنی طبیعت گری سی تھی، اوپر سے موم جی کو اتنا لمبا چوڑا تیار ہونا تھا۔ باہر بارش تھی، موسم اتنا خراب تھا، انہوں نے تیار ہو کر جانا کہاں تھا؟ بس تیار ہونے کی دھن سوار تھی، وہ ان کو تیار کرواتی رہی۔ پھر وہ ہائی ہیل کوٹ شوز پہن کر اوپر لائبریری میں چلی گئیں۔ چاشین خود انہیں چھوڑ کر گئی تھی اور نیچے ان کے لیے کافی بنانے آئی تھیں، ساتھ اسنیکس بھی تل دیے۔ پھر چچی کی امن آباد سے کال آ گئی، لیلا اور رادیہ باجی کا رشتہ طے ہو گیا تھا، وہ اسے نکاح پہ انوائٹ کر رہی تھیں۔ چاشین کو بہت ہی خوشی ہوئی تھی، اس نے باجیوں کو فوراً کال کر کے مبارک دی تھی، پھر نکاح پہ آنے کی حامی بھر لی تھی۔ صاحب آئیں گے تو انہیں کہوں گی، میں ضرور آؤں گی، اس نے بہت خوش دلی سے کہا تھا۔ پھر باجیاں صاحب کو قابو کرنے کے نادر مشوروں سے نوازنے لگیں اور اسی اثنا میں آدھا گھنٹہ مزید لگ گیا۔ وہ چونکی تو تب تھی جب اسے موم جی کی دردناک چیخوں کی آواز آئی تھی۔ چاشین کو تو زمان و مکان بھول گئے تھے، وہ بھاگتی ہوئی باہر آئی تو موم جی فرش پر گری تھیں سیڑھیوں کے پاس۔ چاشین کو یہی سمجھ آئی تھی اور موم جی کا اترتے ہوئے دوپٹہ رپٹا ہوگا اور وہ سیڑھیوں سے پھسل گئی ہوں گی۔ اب صورتحال بہت پریشان کن تھی۔ موم جی چیخ چیخ کر چاشین پہ الزام لگا رہی تھی، اس نے مجھے دھکا دیا، اس نے مجھے سیڑھیوں سے گرایا، یہ مجھے مارنا چاہتی تھی، یہ مجھ سے بیزار تھی۔ ان کی چیخوں پہ ملازم بھی اکٹھے ہو گئے تھے اور چاشین کا ستارہ بھی سخت گردش میں تھا، کیونکہ اچانک ہی دیان بھی پہنچ گیا، اسے نسیم نے کال کر دی تھی۔ وہ کہیں ارد گرد سے ہی گزر رہا تھا، فوراً ہی پہنچ گیا۔ موم جی کی حالت دیکھ کر اس کا دماغ گھوم گیا تھا، اوپر سے موم جی کے الزامات اور رونا دھونا۔ وہ چاشین کو بخشنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی، ان کا سر پھٹ گیا تھا اور خون کی دھاریاں بہہ رہی تھیں۔ نسیم انہیں سنبھال رہی تھی، ڈرائیور ڈاکٹر کو لینے چلا گیا تو دیان کسی بپھرے طوفان کی طرح چاشین پہ پل پڑا تھا۔ موم جی نے جو بھی کہا تھا اسے سن لیا اور چاشین کی کوئی بھی وضاحت نہ سنی، سمجھی تھی وہ کسی زخمی شیر کی طرح غرا رہا تھا۔ تو تم نے اپنا مقصد پورا کر لیا، موم جی سے جان چھڑوانے کا بہترین حل ڈھونڈا، تم انہیں مار دینا چاہتی تھی، کیا سوچ کر تم نے اتنا ظلم ڈھایا؟ وہ چنگھاڑتا ہوا اپنے آپے میں نہیں تھا، اس نے چاشین کے نازک رخساروں پہ کئی تھپڑ ایک ساتھ دے مارے تھے، پھر اسے جھنجھوڑتے ہوئے اپنے سامنے سے ہٹایا تو وہ اپنا توازن نہ رکھ سکی، یوں منہ کے بل زمین پہ گر گئی تھی۔ اس کا سر میز سے ٹکرایا اور میز کا دوسرا کونا اس کے پیٹ میں شدت سے لگا تھا۔ وہ ایک دم دردناک انداز میں پیٹ پکڑ کر چیخی تھی، لیکن تب تک دیان موم جی کو لے کر اسپتال چلا گیا تھا، لیکن اس کے پیچھے سے ایک قیامت چاشین پر سے گزر چکی تھی۔ وہ خون میں لت پت بے ہوش تھی جب افرا بھابی اور اردب بھائی جان افتاؤ خیزاں دھیان ہاؤس پہنچے تھے۔ وہ تو موم جی کا سن کر آئے تھے، لیکن آگے چاشین بے حال سی گری پڑی ملی تھی۔ افرا بھابی کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے، چاشین کو دیکھ کر تو معاملہ کچھ اور ہی لگا تھا۔ نسیم نے ساری کاروائی سنائی تو افرا بھابی سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ دیان کو کون سمجھے، پاگل ہو گیا تھا کیا؟ اسے پتہ نہیں تھا موم جی خود سے کہانی بنا لیتی ہیں، چاشین کو کیا ضرورت تھی انہیں دھکا دینے کی؟ موم جی تو افرا بھابی پریشانی اور صدمے سے نڈھال ہو گئی۔ تب تک دیان موم جی کو واپس لے کر آ گیا تھا، ان کے سر پہ ایک اسٹچ لگا تھا اور پاؤں میں موچ تھی، اب وہ ٹھیک تھیں، لیکن سویلنگ کی وجہ سے چلنا کچھ دشوار تھا۔ افرا بھابی چاشین کو ہوش دلانے میں لگی تھی، نسیم اس کی ہتھیلیاں مسل رہی تھی۔
اردب بھائی جان نے کہا تو بس اتنا ہی کہا تھا، چاشین کو اسپتال لے چلو، اسے ہوش نہیں آ رہا۔ وہ سخت انداز میں بول رہے تھے، انہیں دیان پہ بہت غصہ تھا، اور سچ تو یہ تھا چاشین کی حالت دیکھ کر وہ سوچ میں پڑ گیا تھا۔ اسے کیا ہو گیا؟ وہ لب بھینچ کر رہ گیا تھا، جو کچھ وہ کر کے گیا تھا ذہن سے محو ہو گیا تھا، اور اب خیال آ رہا تھا۔ ادھر موم جی کی حالت غیر ہونے لگی۔ اس کو کیا ہو گیا؟ افرا اسے اسپتال لے جاؤ۔ وہ گھبرا سی گئی تھی۔ دیان اور افرا بھابھی اسے اسپتال گاڑی میں ڈال کر لے گئے تھے، اور موم جی تسبیح پکڑ کر دکھتے پاؤں کے ساتھ دعائیں کرنے میں مصروف تھیں۔ اللہ جی اسے کچھ مت ہو، اسے ٹھیک کر دو، کتنی اچھی ہے وہ، میں اس کے بغیر کیسے رہوں گی، میں اس کی عادی ہو چکی ہوں۔ ان کی باواز بلند دعاؤں پہ اندر آتے ڈیڈ بھی چونک گئے تھے، انہیں بھی فون پہ اطلاع مل گئی تھی، اس لیے اپنا سارا کام چھوڑ کر فوراً واپس پہنچ گئے تھے۔ اب خیال آ رہا ہے اسے موت کے منہ میں دھکیل کے، تم دونوں، تم اور تمہارا لاڈلا، ایک مٹی سے بنے ہو، مطلب پرست، خود پرست اور صرف اپنا سوچنے والے۔ نہ تمہیں احساس تھا اس بیچاری کا جو شوہر کی خوشنودی کے لیے تمہاری چاکری میں لگی رہتی تھی، اور نہ اسے تمہارے لاڈلے کو احساس تھا اس کا۔ آپ دونوں ہی پچھتاتے رہو، جب وہ نہیں ہوگی تو تم دونوں کو پتہ چلے گا۔ ڈیڈ کے الفاظ پہ تسبیح پڑھتی موم جی تھرا اٹھی تھی۔ ایسے مت کہیں، خدا نہ کرے اسے کچھ ہو، ہمارے دیان کی دلہن ہے، اسے کیوں کچھ ہو۔ ان کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے تھے۔ اب احساس ہو رہا ہے وہ دیان کی دلہن ہے، نہ اسے خیال تھا بیچاری کا، نہ تمہیں۔ انہوں نے لوہا گرم دیکھ کر مزید چوٹ کی تھی۔ ہو تو رہا ہے احساس، اتنی پریشان ہوں اس کے لیے، انہوں نے بھرائی آواز میں کہا تھا۔ اب تو تمہارا لاڈلا بھی بہت پریشان ہو رہا تھا، مجھے کال کی، ڈیڈ جلدی پہنچیں، دعا کریں اس کے لیے، اب اپنے سود کے لالے پڑ گئے تھے نا، فکر کیوں نہ ہوتی۔ ڈیڈ نے سلگ کر بتایا تھا، انہیں نواسے کی اپنی بیوی سے لا تعلقی بہت کھلتی تھی، بہت دفعہ اسے سمجھایا بھی تھا، لیکن اس کی وہی اکڑ، وہی خودی، وہی نخوت۔ بیویوں کو ان کی اوقات میں ہی رکھنا چاہیے ڈیڈ، پھر سر چڑھ جاتی ہیں، اور مجھے منہ چڑھی بک بک کرتی عورتیں نہیں پسند، جیسا ہے چلنے دیں، اور میں اس سے سیٹسفائیڈ ہوں۔ ان کی بے نیازی کے کیا ہی کہنے تھے۔ ڈیڈ تب حیران تھے، اور بہت ہی حیران ہوئے تھے۔ کیا وہ بھی تم سے سیٹسفائیڈ ہیں؟ انہوں نے چونک کر پوچھا تھا۔ آئی ڈونٹ نو، اور وہ سیٹسفائیڈ ہوگی، اسے اور کیا چاہیے؟ وہی نخوت بھرا انداز تھا، جیسے اس بیچاری سے شادی کر کے دیان صاحب نے بڑا احسان عظیم کیا تھا۔ بیٹا، لڑکیاں بہت نازک ہوتی ہیں، اور بیوی سی مخلوق بن کر تو اور بھی بیچاری ہو جاتی ہیں، انہیں تو بڑے پیار سے رکھا جاتا ہے، ان کا اپنے شوہروں کے سوا ہوتا کون ہے؟ اور پھر چاشین کا تو کیس ہی الگ ہے، اس کے تو پیرنٹس بھی نہیں۔ تم اپنے رویے کو بدلو، تھوڑا نرمی برتو، مجھے تو یقین نہیں آتا کوئی اپنی پسند، اپنی چوائس کے ساتھ بھی یہ حال کرتا ہے۔ وہ اسے سمجھاتے تھے، اسے تب سمجھ نہیں آتی تھی، اسے اب سمجھ آ رہی تھی۔ بیوی کیا ہوتی ہے؟ وہ صرف حکم کی غلام نہیں ہوتی، نہ وہ ہاتھ باندھی کنیز ہوتی ہے، وہ ایک جیتی جاگتی انسان ہوتی ہے۔ اس کے بھی کچھ خواب ہوتے ہیں، کچھ جذبات ہوتے ہیں، تھوڑی سی مرضی ہوتی ہے، تھوڑی سی آزادی کی خواہش رکھتی ہے، لیکن ان کا نواسا اس معاملے میں بڑے الگ خیالات رکھتا تھا۔ اس کے نزدیک بیوی کی نہ کوئی مرضی ہوتی تھی، نہ کوئی خواہش ہوتی تھی، اور اسے گھر تک ہی محدود رکھنا چاہیے تھا، اور اسے دبا کر ہی رکھنا چاہیے تھا، اور اپنے رویے، سختی اور دباؤ کو اب اچھی طرح سے بھگت بھی رہا تھا۔ موم جی نے حیرت سے شوہر کی تمام گفتگو سنی تھی، اور وہ صرف ایک ہی بات پہ اٹک گئی تھی۔ سود؟ کون سا سود؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا تھا۔ دل میں ایک عجیب سی سرخوشی کی سرخوشی کی لہرا کر انگڑائی لے کر جاگی تھی، وہی جسے اس نے اپنی خودی اور انا میں گنوا دیا، اپنے غصے کے ہاتھوں ضائع کر دیا۔ ڈیڈ افسردگی سے اٹھے تھے، اور موم جی صدمے سے بس گنگ ہو کر رہ گئی تھیں۔ چاشین کی حالت سنبھل گئی تو اس نے گھر واپسی پہ صرف اتنا ہی کہا تھا، افرا بھابھی، مجھے امن آباد جانا ہے، مجھے وہاں چھوڑ دیجیے۔ اسے چیزیں سمیٹتی افرا بھابھی کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ افرا بھابھی رک سی گئی تھیں، ان کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ کیوں بیٹا، وہاں کیوں جانا ہے؟ انہیں اپنے ہی الفاظ اجنبی لگے تھے۔ مجھے آپ کے گھر نہیں جانا بھابھی، مجھے امن آباد چھوڑ آئیں، اس کی ایک ہی ضد تھی۔ افرا بھابھی چپ سی کر گئی۔ ابھی تم ٹھیک نہیں ہو، جب بہتر ہوگی تو چلی جانا، ابھی کیوں جانا ہے؟ ان کی ملائمت پہ اس نے آنکھوں میں ابھرتی نمی کو اندر دھکیل کر بھینچی آواز میں کہا، اس لیے کہ میں آپ کے عزت ماں بیٹے کے قابل نہیں ہوں، میں ناسمجھ ہوں، ان پڑھ ہوں، مجھے کسی بات کی تمیز نہیں ہے، اور میں ان جیسی نہیں بن سکتی۔ میں ان کی موم جی کو مارنا چاہتی تھی، ان کی ٹھیک سے کیئر نہیں کرتی، نہ آپ کی والدہ مجھ سے خوش ہے، نہ آپ کا بیٹا مجھ سے خوش ہے، تو میرا یہاں رہنے کا کیا جواز بنتا ہے، جبکہ میرا بچہ بھی نہیں رہا۔ وہ اپنے حالی وجود کو دیکھتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ افراح نے گہرا سانس بھرا اور اس کے قریب چلی آئیں۔ وہ اس کی تکلیف کو سمجھتی تھیں،
وہ جانتی تھیں چاشین جذباتی توڑ پھوڑ کا شکار تھی، اسے تسلی دینا چاہتی تھیں، سب سے بڑھ کر اس کا دل صاف کرنا ضروری تھا۔ ایسا نہیں ہے چاشین، موم جی تم سے خوش ہیں، اور جو کچھ بھی ہوا وہ موم جی کی وجہ سے ہوا۔ وہ نہ گرتی، نہ انہیں چوٹیں آتی، اور نہ اتنا معاملہ بگڑتا۔ یقین کرو، ہمیں موم جی کے کسی بھی الزام پہ یقین نہیں تھا، اور نہ دیان کو تھا۔ اسے وقتی غصہ آیا تھا، موم جی کی تکلیف دیکھ کر ان سے بہت پیار کرتا ہے۔ وہ موم جی کے لیے مجھ سے بھی لڑ پڑتا ہے، اسے بھی پتا تھا موم جی کی ذہنی رو بھٹک جائے تو جو مرضی بولتی رہتی ہیں، اسے بس اتنا غصہ تھا۔ اگر موم جی اوپر گئی تھیں تو تم ساتھ رہتی، ان کا خیال رکھتی اور ساتھ لے کر نیچے آتی۔ وہ اکیلی تھیں، اسی لیے گر گئیں۔ اس نے ایک مرتبہ بھی یہ نہیں سوچا کہ تم نے انہیں گرایا تھا۔ وقتی غصے میں اسے تمہیں کچھ برا بھلا کہا، لیکن یہ تب کی بات تھی، اب ایسا نہیں ہے، یقین کرو چاشین۔ افرا بھابھی نے اس کے بکھرے بال سمیٹے تھے، اس کے آنسو پہنچے تھے، وہ اور شدت سے رونے لگی تھی، اور انہیں کیا بتاتی۔ دکھ یہ نہیں تھا کہ موم جی نے اس پہ الزام لگایا تھا اور دیان نے اس پر تشدد کیا بغیر وجہ جانے سمجھے پوچھے، بلکہ دکھ تو دیان کی بے اعتنائی کا تھا، بے رخی کا تھا، سنگ دلی کا تھا۔ وہ انہیں کیا کیا بتاتی، اس کا دل تو پور پور فگار تھا، زخم زخم تھا۔ مجھے آپ کی بات پہ اعتبار ہے بھابھی، اور مجھے یہ بھی پتا ہے موم جی ٹھیک نہیں ہے، وہ تو ڈیڈ نہ بھی ہوں ان کے بارے میں بھی بہت کچھ کہہ دیتی ہیں۔ میری غلطی ہے کہ میں انہیں اوپر لائبریری میں چھوڑ کر نیچے کافی بنانے آ گئی تھی، اور وہ میرے پیچھے ہی نیچے آ گئیں۔ ان کا پاؤں سلپ ہوا اور وہ گر گئیں۔ میں جانتی ہوں صاحب نے بھی وقتی غصے میں کہا، مگر کہا تو تھا نا، مجھ پہ بے اعتباری ظاہر کی، مجھے تکلیف دی، مجھے مارا اور میرا بچہ چلا گیا۔ شاید اللہ کی یہی مرضی تھی، میری قسمت خراب تھی، میں جانتی ہوں۔ میں بختاور کہیں سے نہیں ہوں، میں نے اس پہ صبر کر لیا ہے بھابھی، اس کے علاوہ میں کیا کر سکتی ہوں؟ صبر ہی کر سکتی ہوں، لیکن پھر بھی مجھے واپس آپ کے گھر نہیں جانا۔ میں آپ کے بیٹے کی پسند نہیں ہوں، ان کی زندگی پہ زبردستی مسلط ہوں، وہ مجھ سے خوش نہیں، وہ مجھے پسند نہیں کرتے۔ ان کا اکھڑا اور تلخ رویہ چیخ چیخ کر مجھے احساس دلاتا ہے میں ان کے قابل ہی نہیں تھی۔ پھر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے ان سے میری شادی کیوں کر دی تھی؟ آپ ان کے لیے انہی کے جیسی بلند لڑکی لاتی جو ان کے قابل ہوتی، عقل میں، سوچ میں، ذہن میں، علم میں، اسٹیٹس میں تو بہت حقیر تھی، کم علم تھی، مجھ میں تو غرض ہی نہیں۔ آپ نے یہ ظلم کیوں کیا؟ ایک مشکل ترین بندے سے میری شادی کروا دی، آپ ہی نے کی۔ آپ نہ کرتی، آپ کاشمیرہ کو لے آتی۔ وہ بے ربط سا بولتی جا رہی تھی، اتنے مہینوں کا لاوا تھا جو پھٹ پڑا تھا، وہ بولتی رہی تھی۔ افرا بھابھی سنتی رہی تھیں۔ جب وہ بول بول کر تھک گئی تو افرا بھابھی نے رسان سے کہنا شروع کیا تھا۔ ان کے لہجے میں سچائی تھی، ملائمت تھی، اور جو کچھ افرا بھابھی بتا رہی تھیں اسے سن کر چاشین کا منہ کھل گیا تھا۔ اس کی آنکھیں کھل گئی تھیں۔ جو تم نے کہنا تھا کہہ لیا، شاید ٹھیک ہی کہا۔ میرا بیٹا کچھ مشکل پسند ہے اور شاید احساس برتری کا شکار بھی ہے، تبھی تو اسے اپنے اور میرے سرکل میں سے ایک بھی لڑکی نہیں بھائی تھی۔ میں، موم جی، ڈیڈ جس کا بھی نام لیتے وہ انکار کر دیتا تھا، یا وہ اپنے سے بہتر کسی کو نہیں چاہتا تھا، یا وہ اپنے برابر کسی کو نہیں چاہتا تھا، اور یہ دو چیزیں ہمارے سرکل میں وافر پائی جاتی تھیں۔ تنگ آ کر میں نے اور اردب نے کاشمیرہ کو مانگنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور ہم نے اسے پوچھے بغیر پروپوزل بھی دے دیا تھا، لیکن بعد میں ہمیں بڑی خفت اٹھانا پڑی تھی کیونکہ دیان نے صاف انکار کر دیا تھا۔ اسے لگتا تھا ایسی کوئی بھی لڑکی اس کے ساتھ نہیں چل سکتی تھی۔ وہ جانتا تھا اس کا مزاج کیسا تھا، وہ مختلف تھا، مشکل پسند تھا، تھوڑا خود پسند تھا، وہ سب کچھ ہی تھا۔ میں بھی مانتی ہوں، لیکن ایک بات سمجھ لو چاشین، ہمیشہ کے لیے جان لو، تم اس پہ مسلط ہرگز نہیں تھی۔ ہم ایسا کر ہی نہیں سکتے تھے کہ تمہاری زبردستی اس سے شادی کرواتے، یا اسے تم سے مجبور کرتے شادی کرنے کے لیے۔ تمہیں اس بات کا یقین دلانے کے لیے مجھے کچھ پیچھے جانا پڑے گا۔ جب میں اور اردب امن آباد جانا چاہتے تھے تو بڑی مشکل سے دیان کو ساتھ لے کر گئے تھے۔ ڈرائیور چھٹی پر تھا، اردب ڈرائیونگ نہیں کر سکتے تھے، یوں مجبوراً دیان کو ہمیں امن آباد لے جانا پڑا۔ مجھے یاد ہے وہاں دیان برے موڈ کے ساتھ گیا تھا، وہ جانا ہی نہیں چاہتا تھا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے وہاں رکا تھا، صرف چند لمحوں کے لیے، اور تب تم سامنے نہیں آئی تھی۔ پھر اس نے تمہیں کہاں دیکھا تھا؟ میں نے بہت دفعہ سوچا اور مجھے ناکامی ہوئی۔ مجھے یاد نہیں آتا تھا کہ تمہیں دیان نے کہاں دیکھا تھا۔ یہ معاملہ یہاں تک ہی رہتا، آگے ہی نہ ہی بڑھتا، لیکن دیان نے اچانک ہی ایک فیصلہ کر دیا اور اس پہ ڈٹ گیا۔ میں حیران تھی، پریشان تھی، اور قطعاً نہیں چاہتی تھی کہ امن آباد سے کوئی لڑکی بہو بنا کر لاؤں، لیکن دیان کی ضد نے ہمیں مجبور کر دیا تھا۔ پھر میں نے پوچھا وہ کس لڑکی سے شادی کرے گا، تو اس نے ایک عجیب بات کہی تھی۔ اس نے کہا وہ جو دوسری منزل پہ کھڑکی میں کھڑی تھی، جس کے ہاتھ میں کتاب تھی۔ میرا ذہن رادیہ، لیلا، ناجیہ کی طرف بھٹکا۔ وہ اچھی تھیں، ایجوکیٹڈ بھی، رکھ رکھاؤ والی بھی۔ مجھے تو اتنے دن بعد بھی یقین نہیں آیا تھا۔
وہ لڑکی جو کھڑکی میں کھڑی تھی وہ لیلا، ناجیہ، رادیہ میں سے کوئی نہیں تھی، وہ تم تھی۔ میرے لیے بہت حیران کن بات تھی۔ دیان تم جیسی امیچور کم عمر لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ ہماری لمبی لمبی جھڑپیں اور لمبی لمبی بحثیں ہوئیں، وہ کہانی الگ ہی تھی۔ بس دیان نے مجھے اتنا ہی سمجھایا، ممی میرے ساتھ بس وہی چل سکتی ہے۔ اور مجھے دیان کی بات سمجھ آ گئی تھی، اس کے ساتھ بس تم ہی چل سکتی تھی۔ مجھے یقین بھی آ گیا، وہ بہت مشکل پسند ہے، تھوڑا مغرور ہے، تھوڑا اکھڑ ہے، تھوڑا لا تعلق رہتا ہے، لیکن یہ بات تمہاری خوشی اور ذہنی سکون کے لیے کم نہیں کہ تم خالصتاً اس کی پسند سے اس گھر میں ہو۔ تم اس کی پہلی اور آخری چوائس ہو۔ کیا تمہاری خوشی کے لیے یہ کم نہیں؟ ایک بات تمہیں بتا دوں، وہ ساری عمر بھی گزار کے تمہیں یہ نہیں بتائے گا، یہ نہیں کہے گا تم میری پسند ہو۔ وہ کبھی اظہار نہیں کرے گا، یہ اس کی فطرت ہے، اور فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ لیکن تمہیں اس کے ایسے ہی مزاج کے ساتھ کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ جو حادثہ تمہارے ساتھ ہوا، انجانے میں ہی صحیح بیٹا، ایک بات سمجھ لو، وہ ایسا ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ اگر اسے پتا ہوتا کہ تم پریگننٹ ہو تو ایسی نوبت ہی نہ آتی۔ جو نقصان تمہارا ہوا ہے اس سے بڑھ کر ہمارا ہوا ہے۔ ہم نے اپنا سود گوا دیا ہے، وہ بہت تکلیف میں ہے۔ جس دکھ سے تم گزری ہو وہ بھی اسی تکلیف سے گزرا ہے۔ اس نے بھی یہ نہیں سوچا تھا ایسا کچھ ہو جائے گا۔ جو بھی ہوا بے خبری میں ہوا، اور بیٹا، اور اللہ نے چاہا تو امید پھر سے لگ جائے گی۔ لیکن میں یہ کبھی نہیں چاہوں گی کہ تم اپنا گھر بار چھوڑ کر چلی جاؤ۔ تم اپنا دل صاف کر لو بیٹا، بس اتنا سوچ کر خوش گمان ہو جایا کرو کہ تمہارا شوہر صرف تمہارا ہی رہے گا، اس کے دل تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا سوائے تمہارے۔ افرا بھابھی نے بے یقینی کے پنڈولوں میں جھولتی جھولتی چاشین کو ہر فکر، غم اور دکھ سے بیگانہ کر دیا تھا۔ ہر لفظ، ہر وضاحت اور ہر غم ان الفاظ کے سامنے ہیچ تھا۔ وہ اپنے صاحب کی پسند تھی، کیا یہ خوشی کم تھی؟ کیا یہ احساس چھوٹا تھا؟ عمر بھر کے سکون اور شانتی کے لیے قناعت پسند سی چاشین کو اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے تھا، کچھ بھی نہیں چاہیے تھا۔ وہ عمر بھر کے لیے نواز دی گئی تھی۔ اور پھر ایک سال مزید گزر گیا تھا، ایک اور سرد ترین موسم پھیل گیا۔ دیان ہاؤس بھی اسی موسم کے زیر اثر تھا۔ دھند اور برف بادل کی طرح پھیلتی تھی، پورا دیان ہاؤس دھند میں لپٹ جاتا تھا۔ موم جی اور ڈیڈ عمرہ کرنے روانہ ہو چکے تھے۔ افرا بھابھی اور اردو بھائی جان صبح صبح ہی پنڈی کے لیے نکلے تھے، البتہ امن و امان یہی تھیں، اور ابھی لمبی چھٹی کا ارادہ رکھتی تھیں، کیونکہ اپنے من پسند کھلونے کو چھوڑ کر ان دونوں کا کہیں بھی جانے کو دل نہیں کرتا تھا۔ 4 ماہ کا حنان ان سب کی آنکھوں کا تارا تھا۔ دادا دادی، بابا اور دونوں پھوپھیوں کی جان بند تھی۔ وہ دونوں تو اسے فیڈ کرنے کے لیے بھی چاشین کو نہیں دیتی تھیں۔ پورا وقت ان کی باری باری میں گود میں منتقل ہوتا تھا۔ کبھی وہ اسے پرام میں ڈال کر ہال میں گھماتی تھیں، موسم اچھا ہوتا تو باہر بھی لے جاتی، اور ہر وقت حنان کے ساتھ سیلفیاں بنانے میں دونوں کا وقت گزرتا تھا۔ حنان کا ملنا، ان کی زندگیوں میں آنا ایک اعزاز تھا۔ حنان نے ان کی زندگیوں میں آ کر سب کو ایک ایک عہدے پر پروموٹ کر دیا تھا۔ ینگ سے ارد بھائی جان اور افرا بھابھی دادی اور دادا بن چکے تھے۔ چاشین کو حنان نے امی اور دیان کو بابا بنا دیا تھا۔ سب سے معتبر رشتے پہ امن و امان فائز ہو گئی تھیں۔ چھوٹی سی دونوں پھوپھیاں اپنے بھتیجے کے ناز اٹھا اٹھا کر نہیں تھکتی تھیں، اور فرینڈز میں اترا اترا کر چلتی تھیں۔ اکثر صاحب بھی امن و امان کو ٹوک دیتے، نہ کرو یار، بیچارہ تنگ پڑ جاتا ہے، تم دونوں اسے سونے بھی نہیں دیتی۔ جب دیان بہنوں کو ٹوکتا تو افرا بھابھی فوراً بول پڑتی تھیں، اپنے جیسا روکھا نہ بنا دو حنان کو، وہ نہیں تنگ پڑتا، بچیوں کو کھیلنے دو۔ افرا بھابھی کے جواب پہ دیان خاموش ہو جاتا تھا، اور چاشین مسکراہٹ چھپا کر ادھر ادھر ہو جاتی تھی۔ صاحب کے ساتھ افرا بھابھی ہی نمٹتی تھیں، اور اب حنان کی وجہ سے اکھڑ مزاج گھڑی کی سوئی پہ چلنے والے صاحب کی پوری روٹین ڈسٹرب ہو چکی تھی۔ حنان صاحب رات دیر تک جاگتے اور صبح دیر سے اٹھتے تھے۔ یوں دیان اپنے روم میں چاشین کا انتظار کر کے تنگ آ جاتے۔ حنان نے حقیقت میں ان کی زندگی کافی بدل دی تھی۔ صاحب کی تنگ مزاجی میں کمی آ گئی تھی۔ بیٹے کے ساتھ ساتھ بیٹے کی ماں کو بھی وقت دیتے تھے، اس کا خیال رکھتے تھے، انہیں گھماتے پھراتے تھے۔ وہ لوگ شہر بھی جاتے، آؤٹنگ بھی کرتے، شاپنگ بھی، ہوٹلنگ بھی۔ زندگی میں بہت کچھ بدل گیا تھا، اور یہ تب بھی بدلا تھا جب ایک ٹھوکر لگی۔ گو کہ اس ٹھوکر کے بدلے میں دیان کا بہت نقصان ہوا تھا، لیکن اس نے ٹھوکر سے سبق حاصل کر لیا تھا۔ وہ اپنے ایک بچے کو کھو چکا تھا، مزید کوئی نقصان نہیں چاہتا تھا، وہ بھی اس صورت میں جب ڈاکٹر نے چاشین کی زندگی کے چانسز بھی کم کم بتائے تھے۔ تب دیان کو احساس ہوا تھا چاشین اس کی زندگی میں کیا اہمیت رکھتی تھی۔ اس کی خدمت، چاہت، الفت کا ہر رنگ نکل کے سامنے آ گیا تھا۔ وہ اندر سے پشیمان بھی تھا، اپنے روکھے رویے پہ نادم بھی، اسے احساس ہو چکا تھا، لیکن ضروری تھا وہ معذرتیں کرتا اور اظہار بھی کرتا۔ ہاں، اس نے خود کو بدل لیا تھا، وہ تھوڑا نرم ہو گیا تھا، اور اپنی سطح سے کچھ نیچے آ گیا تھا۔ وہ چاشین کے لیے اور سے اور ہو گیا۔
اس کا خیال بھی رکھتا تھا، ضرورتیں بھی پوری کرتا تھا، اور تو اور امن آباد میں بھی باقاعدگی سے لے جاتا، باجیوں کی شادیوں میں بھی بھرپور شرکت کی تھی۔ سب کچھ ٹھیک تھا، بہترین تھا اور بہت اچھا گزر رہا تھا۔ چاشین مطمئن تھی، خوش تھی، تو دیان بھی اپنی زندگی میں پرسکون تھا، لیکن آج بھی وہ اظہار کے معاملے میں اتنا ہی بے نیاز تھا۔ وہ اسے یہ نہیں کہتا تھا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں یا تم میری زندگی کا لازمی جزو ہو۔ اس کے باوجود دیان کا ہر عمل اظہار کی واضح تصویر تھا۔ اس کے الفاظ چاشین کے لیے نہیں تھے، وہ اسے چاہتا تھا، خیال رکھتا تھا، وقت دیتا تھا، اور پھر بھی اظہار سے لا تعلق تھا۔ وہ چاشین کو کیوں بتاتا؟ کیا سر چڑھانے کے لیے؟ پہلے ہی حنان کو پیدا کر کے وہ خاصی منہ چڑھ گئی تھی، تو کیا مزید بھی اسے خود پہ سوار کر لیتا؟ وہ اپنی عادت اور فطرت سے مجبور تھا، اور اسی فطرت کے ساتھ خوش تھا۔ جہاں تک چاشین کا تعلق تھا، تو وہ اب بھی دیان کی سانسوں کے ساتھ چلتی تھی، اس کی خدمت کرتی تھی، محبت کرتی تھی، اور ایک وفا شعار بیوی کی طرح اس مدار کے گرد گھوم رہی تھی۔ وہ اپنے اس مدار میں دیان کی فطرت کے ہر رنگ کے ساتھ مطمئن اور خوش تھی۔ اس نے دیان کی فطرت کے ہر رنگ کے ساتھ سمجھوتا کر لیا تھا، کیونکہ وہ افراح بھابی کی بدولت اس سچ کی حقیقت سے واقف تھی، کیونکہ وہ دیان اردب کی حقیقی پسند تھی، وہ اظہار کرتا یا نہ کرتا، اور یہ ایسا احساس تھا جو عمر بھر کے لیے زیادہ راہ کے لیے کافی تھا۔